ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیرا اعتبار چاہیے، جس کی رائٹر ہے انا الیاس، اس کی یہ دوسری اور لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو فرسٹ پارٹ ویسے ہی پسند آیا ہوگا جیسے کہ انا الیاس کے آؤٹ اسٹینڈنگ سارے ناولز ہوتے ہیں، اور مجھے بھی بہت زیادہ ناول پسند آ رہا ہے، اور آگے میں ایکسائٹیڈ ہوں کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بہت زیادہ بڑا انکشاف تھا کہ وہ ان کی مدر نہیں ہے، وہ بچے اس کے نہیں ہیں، تو یہ ایک بہت تھا، مطلب دھچکا ایک لگا تھا، لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کا ناول جا رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے رائٹر نے لکھا ہے اس چیز کو سب کو۔ اور میں بتا دوں کہ میرا گلا کچھ خراب ہے، خراب ان دا سینس کہ مجھے کھانسی بہت زیادہ ہوئی ہے، تو پڑھتے ہوئے سم ٹائم میرا گلا سوکھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے کھانسی سٹارٹ ہو جاتی ہے، تو میں ڈیورنگ ریکارڈنگ وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں کہ روک دیتی ہوں ویڈیو کو، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں وہ پاز وغیرہ اس طرح کا پرابلم فیس کرنا پڑے، لیکن خیر میری یہ پرابلم آج کل چل رہی ہے، تو انشاءاللہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی کھانسی میری۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ کو۔ وفا، کیا پڑھ رہی ہو؟ ازا، جو کب سے وفا کو موبائل ہاتھ میں لیے مسکراتے دیکھ رہی تھی، یکدم پوچھ بیٹھی۔ وہ بہت دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ وفا کچھ کھوئی کھوئی رہتی ہے، اکثر موبائل ہاتھ میں لے کر مسکراتی ہے، جس سے اسے کچھ شک پڑا، مگر فی الحال وہ کوئی بھی بات جانے بغیر کوئی غلط بات اپنی بہن کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ نہیں، وفا ایک دم اپنی مسکراہٹ سکیڑ کر نظریں چراتے ہوئے بولی۔ وفا اس سے صرف 3 سال بڑی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی جبکہ ازا کالج میں تھی، اس کا 3rd ایئر چل رہا تھا۔ وفا، میں ہمیشہ سے تمہیں اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہوں، اس لیے مجھے کبھی کوئی اور دوست بنانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں امید رکھتی ہوں کہ تم بھی مجھے اپنا بیسٹ فرینڈ مانتی ہو، تو وہ بات جو بہت دنوں سے تم مجھ سے چھپا رہی ہو، شرافت سے ابھی اور اسی وقت بتا دو۔ ازا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ 2 ہی تو بہنیں تھیں، نہ کوئی اور بھائی تھا اور نہ بہن تھی۔ شروع سے ایک دوسرے کے لیے وہ دونوں لازم و ملزوم تھی، مگر کچھ دنوں سے ازا کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو ایک دوسرے سے اپنا ہر دکھ سکھ کرتی تھی، جن کا آپس میں کچھ چھپا نہیں تھا، اب ان کے بیچ فاصلے آ رہے تھے، اور وفا اس سے بہت کچھ چھپانے لگ گئی تھی۔ یونیورسٹی سے بھی واپس آ کر وہ سارا وقت فون کے ساتھ لگی رہتی، سب کے پوچھنے پر یہی کہتی کہ کلاس فیلوز کے ساتھ ڈسکشن کر رہی ہے۔ اب ازا کی باتوں پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ تم پلیز امی ابا کو کچھ مت بتانا، اس نے ہچکچاتے ہوئے ازا سے وعدہ لیا۔ بے فکر رہو، اب کی بار ازا کو خطرے کی گھنٹیاں سنائی دی۔ ازا، میرا مطلب ہے کہ میں اپنے کلاس فیلو میں انٹرسٹڈ ہوں، اس نے گھبراتے ہوئے بتایا۔ جو شک ازا کو گھیرے ہوئے تھا وہ سچ ثابت ہوا تھا۔ نام کیا ہے؟ ازا نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا، جس کا چہرہ ایک اجنبی کے ذکر پر گلنار ہو رہا تھا۔ زبیر، فیصل آباد کا رہنے والا ہے۔ ازا، وہ بہت امیر ہے، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہے۔ یار، اس نے اس سب کی پہل کی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی کے فرسٹ ڈے سے اب تک مجھ سے محبت کرتا آیا تھا، میں نے اسے بہت منع کیا اس سب کے لیے، بہت روڈ بھی ہوئی، مگر وہ پھر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وفا جوش سے اسے ایک ایسی کہانی سنا رہی تھی جسے ازا سننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وفا، کیا تمہیں نہیں پتہ ایسی محبتیں سوائے ٹائم پاس کے اور کچھ نہیں ہوتی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو۔ کسی نے 2 محبت کے سچے جھوٹے لفظ بولے اور تم ان پر ایمان لے آئی۔ ازا نے تعصب بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ ازا، وہ غلط انسان نہیں ہے اور نہ ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ واقعی میں مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وفا نے اس کی بات جھٹلاتے ہوئے کہا۔ اتنا ہی سچا ہے تو اس سے کہو سیدھے راستے سے تمہارے لیے رشتہ بھیجے۔ یہ کالجوں اور یونیورسٹیوں کی محبتیں سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ تم بجائے اس حقیقت کو قبول کرنے کے اس کی حوصلہ افزائی کر رہی ہو۔ ازا شدید صدمے سے بولی۔ پلیز ازا، ہماری محبت کے لیے تم بار بار غلط الفاظ استعمال مت کرو۔ اب کی بار وفا برا مان کر بولی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کیا تم نہیں جانتی کہ یہ نامحرم سے کی جانے والی محبتیں دلدل میں دھکیل دیتی ہیں، جہاں واقعی کچھ اچھا برا دکھائی نہیں دیتا۔ تم زیادہ میری اماں مت بنو، آ جائے گا وہ رشتہ لے کر، وفا نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جتنی جلدی وہ رشتہ لے آئے بہتر ہے، ازا نے بھی 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اگلے دن جب وفا یونیورسٹی گئی تو اس کے دماغ میں وفا کی باتیں گھوم رہی تھی۔ وہ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی۔ ڈپارٹمنٹ کے گراؤنڈ میں وہ اسے اکیلے بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کتابیں نیچے رکھتی اس کے پاس زمین پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ بس یار، یہ سر کے نوٹس کر رہا ہوں، تم بتاؤ، اس نے کچھ لکھتے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ زبیر، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے، وفا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہو،
زبیر نے اسی مصروف انداز میں کہا۔ تم اسے چھوڑو پہلے، اس نے جھنجھلا کر اس کی کتابوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لو بھائی، بند کر دی۔ اب بتاؤ میری جان کیوں پریشان ہے؟ اس نے بند کر کے کس قدر محبت سے کہا۔ وہ رات میں پتہ نہیں کیسے اعضا کو سمجھ آ گئی کہ میں کسی میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میں نے اسے سب بتا دیا اور اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سیریس ہو میرے لیے تو میرا رشتہ لے کر میرے پیرنٹس کے پاس جاؤ۔ دیکھو زبیر، اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ ساری بات بتاتے آخر میں اس نے اعضا کا دفاع کیا، مگر زبیر کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا کہ اعضا نے غلط کہا ہے، مگر ابھی تو ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ ہاں تو میں کون سا کہہ رہی ہوں کہ شادی کر لیں، ابھی منگنی بھی تو ہو سکتی ہے، کم از کم ہمارے بارے میں کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع تو نہیں ملے گا نا۔ زبیر کو بھی اس کی بات میں کوئی برائی نہیں لگی۔ ٹھیک ہے، اس ویکینڈ پر میں جا کر اپنے پیرنٹ سے بات کرتا ہوں۔ اس نے حامی بھر لی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ خواہش اس کے گھر میں کیا طوفان لے آئے گی۔ اسے کیا کچھ سننے کو نہیں ملا تھا۔ واپس آ کر اس نے سب کچھ تو وفا کو نہیں بتایا، مگر اتنا ضرور کہا کہ میرے گھر والے ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا یہی اینڈ تھا ہماری محبت کا؟ وفا نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ کب کہا ہے؟ میں تو تم سے اب بھی محبت کرتا ہوں۔ سنو، اگر میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہوں تو کیا تم تیار ہو جاؤ گی؟ اس نے یکدم کوئی فیصلہ کرتے ہوئے سوچا۔ میں تمہاری محبت میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ہوا کی بیٹی تھی نا، کیسے نہ ایک مرد کے بہکاوے میں آتی۔ دیکھو میں نے سوچا کہ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، جب ایک مرتبہ شادی ہو چکی ہوگی تب تو میرے پیرنٹس کچھ نہیں کر سکیں گے نا۔ اور میرا نہیں خیال کہ اگر میں رشتہ لے کر اکیلا تمہارے گھر آؤں گا تو تمہارے پیرنٹس بھی کبھی نہیں مانیں گے۔ زبیر نے اسے مشورہ دیا اور حقیقت سے بھی آگاہ کیا۔ وفا کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ ہاں وہ بھی کبھی نہیں مانیں گے، اس نے زبیر کی بات کی تائید کی۔ دیکھو ہم بالغ ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق رکھتے ہیں۔ تم آج کی رات اچھی طرح سوچ لو، کیونکہ ہمارے فائنل پیپر ہونے میں صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب یہ ختم ہو تب تک ہمارا رشتہ بھی مضبوط ہو چکا ہو۔ ہم آج کل میں ہی کورٹ میرج کر لیں گے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم میری محبت میں کس حد تک سچی ہو اور کہاں تک میرا ساتھ دے سکتی ہو۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے ہی سوچا ہے، میں اس حد تک جانے کا اس محبت کی وجہ سے ہی سوچا ہے۔ میں تو تم سے سچی محبت کرتا ہوں، لہٰذا میں ہر قدم پر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب تم سوچ کر بتاؤ کہ تم اس محبت میں کس حد تک جا سکتی ہو۔ رات میں تمہارا جو بھی جواب ہوگا کل اس فیصلے کی بدولت یا تو ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے یا پھر ہمیشہ کے لیے ایک۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ زبیر نے اپنی باتوں سے ہر طرح سے جکڑ کر اسے ایموشنلی بلیک میل کیا۔ وہ ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اللہ کی طے کردہ حدود کو توڑتے ہیں تو ہر حرام کام ہمیں حلال لگتا ہے۔ محبتیں اس طرح یونیورسٹی اور کالجوں میں ڈھونڈنے والی اور ملنے والی نہیں ہوتی، یہ تو صرف ایک تجسس ہوتا ہے جو ہمیں ایک دوسرے کی کھوج کے لیے اکساتا ہے۔ یہ صرف مخالف جن کی کشش ہوتی ہے جسے ہم محبت کا نام دے کر کبھی ٹائم پاس کرتے ہیں اور کبھی کسی کی پوری زندگی اس ایک کشش کے اصول کے لیے داغدار کر دیتے ہیں۔ محبت صرف وہی ہے جس میں اللہ حلال راستے کی طرف لے کر جاتا ہے، جہاں کوئی چور دروازے نہیں ہوتے۔ محبت کو ڈنکے کی چوٹ پر حاصل کیا جاتا ہے۔ زبیر اسے چور دروازے دکھا رہا تھا اور وفا بہت آسانی سے اس کے بہکاوے میں آ گئی، اسی لیے کہ اس نے بھی اللہ کی طے کردہ حدود کو توڑ کر ایک نامحرم کی جانب قدم بڑھایا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ سزا کی حقدار نہ ٹھہرتی؟ گھر آ کر وہ بہت دیر پریشان رہی۔ کبھی ماں باپ کا خیال آتا، مگر زبیر کی باتوں نے اس طرح اس کی سوچوں کو جکڑ لیا تھا کہ وہ غلط راستے کی جانب جانے پر بے خوف ہو چکی تھی۔ اس فیصلے کے نتیجے کی جانب سے اس نے نگاہیں چرا لی تھی۔ رات میں اعضا نے پھر سے اس کی وہیں خاموش کیفیت دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وفا کیا ہوا ہے؟ زبیر نے کی ہے اپنے گھر والوں سے بات؟ اعضا کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ابھی کل ہی تو اس نے وفا کو موبائل سے زبیر کی وہ سب تصویریں دکھائی تھی جو وہ وقتاً فوقتاً بھیجتا رہا تھا۔ شکل و صورت سے وہ تو اچھا تھا۔ وفا اس کے گھر والے فی الحال نہیں مانے، مگر زبیر نے کہا ہے کہ وہ انہیں منا لے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو ہم کوئی اور راستہ اختیار کریں گے۔ وفا کے نڈر اور بے خوف لہجے کو دیکھ کر اعضا اندر تک کانپ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ وفا تو نہیں تھی، یہ اسے کیا ہو گیا تھا؟ وفا تم پاگل ہو گئی ہو، کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے دہل کر اسے ٹوکنا چاہا۔ اس میں پاگل ہونے کی کیا بات ہے؟ اعضا تم نہیں سمجھ سکتی کہ یہ محبت کا احساس کیا ہوتا ہے۔ یقین کرو اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ میں اور زبیر ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وفا نے جذب کے عالم میں کہا۔ مجھے ایسے غلط رشتے کے بارے میں سمجھنا بھی نہیں ہے جس میں انسان کی سوچنے سمجھنے اور نتیجے کی پرواہ کرنے کی ہر صلاحیت ختم ہو چکی ہو۔
تم جانتی ہو تم نے کتنے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، کس حد تک جا سکتے ہو تم دونوں؟ ہاں مجھے وہ بھی بتا دو تاکہ آج مجھے اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ایک شخص کے اصول نے تمہیں اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تمہیں اپنے سگوں کی محبت نظر نہیں آ رہی۔ تم کتنی آسانی سے ہماری عزت کو روند رہی ہو۔ کیا اسی لیے ابا نے تم پر اعتماد کر کے تمہیں یونیورسٹی بھیجا تھا؟ اظہر نے تو آج اس کا دماغ ٹھکانے پر لگانے کی قسم کھا لی تھی۔ تو کیا میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں؟ محبت کرنا اور اسے پانا کہاں سے اتنا بڑا جرم ہے؟ ہاں محبت کوئی جرم نہیں اگر یہ حلال راستوں سے ہو کر ہماری جانب آئے، چور راستوں سے نہیں۔ اظہر نے اسے تلخ حقیقت بتانی چاہی جس کی جانب وہ دیکھنے کو تیار نہیں تھی۔ ہاں تو ہم نکاح کریں گے نا، زبیر نے کہا ہے کہ ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ اس نے اور بھی بے خوفی سے اپنا فیصلہ سنایا۔ اظہر تو کتنے لمحے گنگ ہی رہ گئی اپنی ماں جائی کی باتیں سن کر۔ تمہارے خیال میں یہ بہت صحیح طریقہ ہے؟ تمہیں ذرا سا بھی امی ابا کی عزت کا خیال نہیں؟ وفا، ماں باپ کو دکھ دینے والی اولاد کبھی خوش نہیں رہتی۔ یہ سب مت کرو، اسے سمجھاؤ اور کنونس کرو اس بات کے لیے کہ وہ سیدھے طریقے سے تمہیں اپنائے اور ماں باپ کی رضا سے اور ان کی دعاؤں کے ساتھ تمہیں رخصت کرے، ورنہ تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال لو۔ وہ اتنا ہی تم سے محبت کرتا ہے تو تمہیں برائی کی جانب کبھی نہیں اکسائے گا۔ کیا تم نہیں جانتی تمہارے اس فیصلے سے ہم سب کتنا سفر کریں گے؟ اس نے دکھ سے کہتے وفا کو پھر سے سمجھانا چاہا۔ اظہر، میں کسی قیمت پر اسے چھوڑ نہیں سکتی، میں نے اس سے بہت محبت کی ہے۔ وفا نے اس کی ہر بات انسنی کرتے وہی بات دہرائی جس نے اسے دل اور دماغ کو جکڑ رکھا تھا۔ اور ہماری محبتیں کیا وہ کوئی معنی نہیں رکھتی؟ رکھتی ہیں، مگر فی الحال میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں اور میں اس ایک آپشن کو بھی کھونا نہیں چاہتی۔ وفا کوئی اور بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وفا نے اسے سمجھنے کا ارادہ ترک کیا، پھر چپکے سے اس کے موبائل سے زبیر کا نمبر لیا۔ اگلے دن اس نے زبیر سے ملنے کا فیصلہ کیا، ایک امید کے تحت کہ شاید وہ اسے سمجھا سکے۔ اس نے زبیر کو فون کر کے بتایا کہ وہ وفا کی بہن ہے اور اسے ملنا چاہتی ہے۔ زبیر نے بغیر کسی پس و پیش کے حامی بھر لی۔ اگلے دن وہ ایک پارک میں اس سے ملنے گئی۔ میں کبھی بھی اس طرح آپ سے نہ ملتی، مگر وفا کی کل رات کی پلاننگ نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ سے مل کر آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں، آپ جتنی بھی اس سے محبت کرتے ہیں پلیز اسے غلط راستے کی جانب مت اکسائیں۔ ہم انتظار کر لیں گے، آپ اپنے پیرنٹس کو منا لیں، پھر جب چاہیں رشتہ لے آئیں۔ وفا نے اس کے خوبرو چہرے پر ایک کے بعد دوسری نگاہ نہیں ڈالی تھی۔ وہ خود اس وقت کالی چادر لپیٹے ہوئے پارک کے بینچ کے ایک سرے پر بیٹھی تھی اور زبیر دوسرے سرے پر تھا۔ میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسی کوئی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ خیر اب آپ نے کر ہی لی ہے تو میں ایک بات آپ پر واضح کر دوں کہ ہم دونوں بالغ ہیں اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہمیں کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں۔ وفا نے سوچ سمجھ کر ہی میرا ساتھ نبھانے کی حامی بھری ہے۔ وہ کوئی بچی تو نہیں کہ جسے لالی پاپ کا جھانسا دے کر میں نے اپنی بات منوا لی ہے۔ زبیر نے جس انداز میں وفا کے بارے میں بات کی، اظہر کا خون کھول اٹھا۔ کیا یہ ہے اس شخص کی محبت جو اتنی بدتمیزی سے اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے؟ ہاں میں مانتی ہوں کہ وہ بچی نہیں، مگر پھر بھی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سب سے پیچھے ہٹ جائیں۔ دیکھیں، آپ کو بہت سی اور لڑکیاں مل جائیں گی مگر وفا کو عزت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس نے دو ٹوک بات کی۔ مگر آپ کی بہن تو نہیں نہ ملے گی، اس نے جس خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اظہر کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے، کاش وہ یہ سب باتیں ریکارڈ کر کے وفا کو سنا سکتی۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی کہ آپ کسی کی خالص محبت کو صرف اپنی تسکین کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ اس نے زبیر کو شرمندہ کرنا چاہا۔ ایکسکیوز می مس، میں کافی باتیں سن چکا ہوں آپ کی۔ اپنی بہن تو سنبھال ہی نہیں گئی، مجھے مورد الزام ٹھہرانے آ گئی ہیں۔ ہم وہی کریں گے جو ہمیں صحیح لگتا ہے۔ وہ اس کی جانب غصے سے دیکھتا واپسی کے لیے چلا گیا، جبکہ اظہر ساکت رہ گئی۔ اسے صرف اس کے لہجے سے ہوس کی بھوک محسوس ہوئی۔ وہ صرف وفا کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے عزت نہیں دینا چاہتا تھا، اور پھر ایسے لوگ کہاں زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں۔ رات میں وفا کے پاس بیٹھی، جو روز کی طرح آج بھی موبائل پر مصروف تھی۔ پہلے تو بات صرف میسیجز تک تھی، اب جب سے اس نے اظہر کو اپنے ارادے بتائے تھے وہ بے باک ہو گئی تھی۔ نہ صرف میسیجز کر رہی تھی بلکہ زبیر سے فون پر باتیں بھی کرتی تھی۔ ایسی محبت کا کیا فائدہ جو انسان کو بے شرم بنا دے، رشتوں کا تقدس ہی انسان کو بیٹھے۔ اظہر نے ایک مرتبہ پھر وفا کو سمجھانے کی آخری کوشش کرنی چاہی۔ وفا وہ اچھا انسان نہیں ہے، تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتا کہ وہ تمہیں صرف اپنی غرض کے لیے استعمال کر رہا ہے، اسے صرف تمہارے وجود سے مطلب ہے، وہ کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے سامنے تمہیں ڈیفینڈ نہیں کرے گا۔ اظہر کی بات پر وفا کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہوئی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے جو بھی میرے ساتھ کیا وہ جیسا بھی نکلا تم فکر مت کرو، واپس تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ اور تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ برا انسان ہے؟ تم نے کیا برائی دیکھ لی صرف ایک تصویر میں سے؟
وفا اس کی بات کو خاطر میں لائے بغیر واپس اپنے موبائل میں مصروف ہو گئی۔ وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ آج ہی اس سے ملی ہے؟ ازا نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ کاش لڑکیاں گھروں سے نکلتے وقت یہ سوچ لیں کہ کسی کے ساتھ کچھ لمحے گزارنے کی خواہش انہیں اور ان کے پورے خاندان کو کس اذیت سے دوچار کرتی ہیں۔ وفا کو اس لمحے تو احساس نہ ہوا، اور تب یہ احساس بالکل ہی مر گیا جب اس نے اگلے دن زبیر کے ساتھ یونیورسٹی سے جا کر کورٹ میرج کر لی۔ نہ صرف یہ بلکہ زبیر کے ایک دوست کے توسط سے کسی گیسٹ ہاؤس میں کچھ گھنٹوں کے لیے کمرہ بھی بک کروا لیا، اور پھر یہ سلسلہ بہت دن چلتا رہا، مگر آخر کبھی تو حقیقت کھلنی تھی۔ آج کل یونیورسٹی کی طرف سے آف تھا کیونکہ فائنل شروع ہونے والے تھے۔ زبیر یہ کہہ کر فیصلہ آباد چلا گیا کہ پیپرز میں لگ کر پھر 10-15 دن گزر جائیں گے، لہٰذا وہ اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہا ہے۔ پیپر سے ایک دن پہلے بھی زبیر کا کچھ پتہ نہیں تھا، اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ وفا بے حد پریشان تھی، کچھ پیرنٹس پیپر کی ٹینشن۔ وہ دوپہر کو کمرے میں بیٹھی تیاری کر رہی تھی کہ ایک دم بی پی شدید لو ہو گیا، وہیں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو اتفاق سے ازا کمرے میں کسی کام سے آئی، وفا کو بیڈ پر اوندھے پڑے دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھی، تیزی سے اس کی نبض ٹٹولی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ امی دیکھیں وفا کو کیا ہوا ہے؟ آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر پھسلے۔ عطیہ بیگم پریشانی سے اندر آئی، اسے یوں بے ہوش دیکھ کر دل تھام گئی۔ ٹھہرو، میں سامنے والی فرحہ کو بلاتی ہوں، وہ ڈاکٹر ہے نا؟ انہوں نے تیزی سے سر پر دوپٹہ لپیٹتے ہوئے کہا اور دروازے کی جانب دوڑ پڑی۔ کچھ دیر بعد جب ڈاکٹر کے ہمراہ آئی اور اس نے چیک کیا تو کچھ دیر وہ وفا کا بی پی چیک کر کے ہاتھ روکے وہیں بیٹھی رہی۔ آپ نے بیٹی کی شادی کر دی ہے کیا؟ ڈاکٹر نے اچنبھے سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، ابھی تو یہ پڑھ رہی ہے، انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ سے کہا، مگر اس وقت اس کی دھڑکن کے ساتھ ایک ننھی جان کی دھڑکن بھی سنائی دے رہی ہے۔ آپ اس کا کمپلیٹ چیک اپ کروائیں، یہ پریگننٹ ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر عطیہ بیگم اور ازا کو محسوس ہوا کہ کمرے کی چھت ان پر گر گئی ہو۔ عطیہ بیگم لڑکھڑائی، اگر ازا ان کے پاس نہ کھڑی ہوتی تو وہ یقیناً گر جاتی۔ اس نے جلدی سے ماں کو تھام لیا، وہ تو خود سکتے کی کیفیت میں تھی۔ ڈاکٹر ایک انجیکشن لگا کر ان سے نظریں چراتی واپس چلی گئی۔ ازا تو جانتی ہے کچھ؟ اپنی بے یقین نظریں وفا کے چہرے پر گاڑے انہوں نے ازا سے سوال کیا۔ امی وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی، میں نے بہت سمجھایا مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ اس حد تک چلی جائے گی، ازا نے روتے ہوئے انہیں بتایا۔ وہ خاموش رہی، یہ تو اب وفا ہوش سے اٹھنے کے بعد ہی بتا سکتی تھی کہ یہ کسی گناہ کا صلہ تھا یا اس سچائی کو نکاح کے بندھن میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ وفا کو جب ہوش آیا اور ماں نے جس طرح کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے استغفار کیا، وفا کو تب اندازہ ہوا کہ وہ رشتہ اب صرف زبیر اور اس کا نہیں رہا بلکہ اس میں کوئی اور بھی حصے دار آ گیا ہے۔ ہم نے کچھ دن پہلے کورٹ میرج کی تھی، اس کے ماں باپ نہیں مان رہے تھے، اور اگر وہ اکیلا رشتہ لے کر آتا تو آپ لوگوں نے نہیں مانا تو بتایا ہم کیا کرتے؟ اس نے بے خوفی سے ماں کو دیکھتے ایسے سب بتایا جیسے یونیورسٹی میں ہونے والا کوئی عام قصہ سنا رہی ہو۔ کوئی شرمندگی اس کے چہرے پر نہ تھی۔ تو ڈوب مرتے، تمہارے خیال میں اس رشتے کو نکاح کا نام دے کر تم دنیا کی نظروں میں معتبر ہو گئی ہو۔ چھپ کر نکاح کرنے والی اتنی ہی ذلت اور رسوائی سے گزرتے ہیں جتنی چھپ کر اپنی ہوس پوری کرتے ہیں۔ معاشرے میں رہنے کے کچھ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں، اگر انہیں پورا نہ کیا جائے تو گناہ ہی رہتا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی خاص مجبوری یا کسی کی جان بچانے کی مصلحت نہ ہو۔ عطیہ بیگم نے اسے آنا دکھایا۔ اور جس کے سر پر چڑھ کر تم نے یہ سب کیا ہے، بلاؤ اسے اور بتاؤ کہ تم کس عذاب سے گزر رہی ہو، وہ مدد کرے تمہاری آ کر، اپنے ماں باپ کو لائے اور تمہیں کل کا لے جاتا، بے شک آج لے جائے، اگر وہ آ گیا تو۔ ان کے الفاظ نے اسے بہت کچھ سمجھا دیا تھا، وہ بھی جس سے وہ اب تک نظریں چرائے بیٹھی تھی۔ اس نے پھر سے زبیر کو کالز پر کالز کی مگر اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا۔ وفا نے اب کی بار اپنی ایک کلاس فیلو سے زبیر کے دوست کا نمبر لیا۔ اب زبیر سے بات کرنا اس کے لازمی ہو گیا تھا۔ جیسے اس نے نمبر ملایا، چوتھی بیل پر اس نے کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، میں وفا بول رہی ہوں۔ بھائی آپ کو زبیر کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ میں اس کو فون کر رہی ہوں مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا، سب خیریت ہے نا؟ وفا نے چھوٹتے ہی زبیر کے بارے میں پوچھا۔ اس کا یہ دوست ازا اور زبیر کے تعلق کے متعلق جانتا تھا۔ وہ اصل میں زبیر کی تو کل شادی ہوئی ہے، وہ گھر اسی لیے گیا تھا۔ وفا کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے بامشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ معاف کیجیے گا، بے شک وہ میرا دوست تھا مگر وہ اچھے کریکٹر کا بندہ نہیں تھا۔ اس نے یہ سب بھی صرف وقت گزاری کے لیے کیا تھا اور جانے سے پہلے وہ ڈائیورس پیپرز مجھے دے گیا تھا۔ آپ چونکہ نکاح پر باسط تھی لہٰذا اس نے آپ کے ساتھ کورٹ میرج کی، نہیں تو وہ شاید اسی طرح آپ کو حاصل کرنے کے چکر میں تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کو ڈائیورس پیپرز دیتا، اسی لیے وہ میرے پاس ہی ہیں۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بھی آپ کو یہ سب نہیں بتا سکا۔
وفا کے ہاتھ سے موبائل بیڈ پر گر چکا تھا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عزا کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وفا وہ اچھا انسان نہیں، صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا ہوا کی بیٹی اتنی ہی ارزا ہے کہ کوئی بھی اس کی عزت کی محبت کے نام پر دھجیاں بکھیر کر چلا جاتا ہے؟ نہیں، یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مرد کو خود سے کھیلنے کا موقع دیتی ہے۔ وہ کیوں اپنی نسوانیت کو ان سڑک چھاپاواروں کے ہاتھ دیتی ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں؟ جب لڑکی خود موقع دیتی ہے تب بھی اگلا شعر ہوتا ہے۔ اس نے کیوں زبیر کا پہلی بار اظہار کرنے پر منہ نہیں توڑا؟ اگر وہ اتنی ہمت پہلی بار میں کر لیتی تو آج رسوائیوں کی اس دلدل میں نہ گر پڑتی۔ رات تک عزا نے اس سے سب اگلوا لیا۔ وفا اس قدر دل برداشتہ تھی کہ وہ خودکشی کا سوچے بیٹھی تھی۔ عزا اس کی حالت سے واقف تھی، لہٰذا وہ سارا وقت سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ سب رشتہ داروں کو آہستہ آہستہ معلوم ہو گیا تھا، جتنے منہ اتنی باتیں، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ۔ وفا نے ان باتوں کا بے حد اثر لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈیلیوری کے وقت 2 خوبصورت بچوں کو جنم دے کر وہ خود موت کی نیند جا سوئی۔ عزا تو تڑپ گئی اپنی بہن کے لیے۔ جیسے ہی کچھ دن گزرنے کے بعد وہ سنبھلی، اس نے ان دونوں بچوں کو اپنی محبت کے آغوش میں چھپا لیا۔ وہ ان کی ماں بن کر دنیا کے سامنے ان کے لیے ڈٹ گئی۔ جس رشتہ دار نے کچھ کہا، عزا نے اس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ہینا کے خاموش ہونے پر یشر جیسے ہوش میں آیا۔ اسے لگا اس کی محبت عزا کے لیے اور بھی بڑھ گئی ہے۔ کیا لڑکی تھی وہ! کس طرح ان بچوں کے لیے اپنی عمر تیاگ دینے پر راضی تھی۔ بہن بھائیوں کی محبتیں مثالی ہوتی ہیں، مگر یہ تو الگ ہی محبت تھی۔ اور زبیر، اس کا دل کیا وہ آج اور ابھی جا کر اس جیسے گھٹیا انسان کا گریبان پکڑ کر پوچھے، میرے بہن کا جس محبت پر حق تھا اسے کہاں کہاں بانٹ آئے ہو؟ شاید اللہ نے اسی لیے اس کے کیے کی سزا اسے اب بے اولادی کی صورت میں دی تھی، مگر اس سب میں اس کی بہن کا کیا قصور تھا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یشر نے اپنی سوچوں سے نکل کر ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے اس کا شکریہ ادا کیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی لمحے ہوٹل کا دروازہ کھول کر بچوں کے ساتھ اندر آتے عزا کی نظر اس پر پڑ چکی ہے۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ یشر یقیناً عزا کے ماضی کے متعلق کچھ جاننے ہینا سے ملا ہے۔ عزا کے اندر غصے کی لہر دوڑی۔ وہ الٹے قدموں بچوں کو لیے وہاں سے واپس چلی گئی۔ ہادی اور سعد کا یونیفارم وہ لینے نکلی تھی کہ بچوں نے واپسی پر بھوک بھوک کا شور مچا دیا۔ وہ انہیں لیے بندو خان آ گئی، مگر آگے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اسے تیش دلانے کے لیے کافی تھا۔ یشر رات میں جب گھر آیا تو بچے لاؤنج میں بیٹھے بنائے مصروف تھے، کچھ عزا کچن میں تھی۔ کیا ہو رہا ہے میرے شہزادوں؟ یشر نے ان کے پاس آ کر ہادی اور سعد دونوں کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ عزا تیر کی طرح ان کے پاس آئی اور یشر کی گود سے ہادی کو جھپٹ کر اتارتے اندر کی جانب بھیجنے لگی۔ آپ دونوں اندر جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے دونوں کو اندر کی جانب کرنا چاہا، مگر وہ بھی اپنے نام کے ایک تھے۔ ابھی بابا کو اپنے کلرز دکھانے ہیں، سعد نے یشر کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، جو عزا کی ہادی کو کھینچنے والی حرکت پر اب تک ششدر تھا۔ نہیں ہے یہ تمہارے بابا۔ عزا کے الفاظ یشر کا دماغ کھلا گئے۔ شٹ اپ عزا، اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بچوں کے دماغ کو آلودہ مت کرے۔ یشر پہلی مرتبہ عزا سے غصے میں اونچی آواز میں بولا تھا۔ ہاں تو کیا غلط ہے؟ عزا سنبھل کر چلاتے ہوئے بولی۔ ہادی اور سعد عزا کا یہ روپ دیکھ کر ڈر کر یشر کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ بچے تو وہ آپ کے بھی نہیں۔ یشر کی بات نے اس کا دماغ بالکل ہی گھما دیا۔ میرے، صرف میرے بچے ہیں یہ، اور آپ جس سے پٹیاں پڑھ کر آئے ہیں میں سب جان گئی ہوں۔ لوگوں کی بکواس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی، نہ اب کرتی ہوں۔ They all go to hell۔ یشر کو غصے سے گھڑتی دونوں بچوں کو کھینچتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ یشر جس وقت کمرے میں آیا، عزا بچوں کو سلا کر نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ یشر بیٹھ کے کونے پر ٹک کر اس کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے یشر پر اعتماد کیوں نہیں کیا، کس پرتے پر وہ یہ رشتہ نبھا رہی ہے، اس نے یہ سب اس سے کیوں چھپایا، کیا وہ اس قابل بھی نہیں کہ وہ اس کے دکھوں کو بانٹ سکے؟ کم تو وہ نہیں کر سکتا، مگر بانٹ تو سکتا ہے۔ کیا وہ اس کے گھر کو بس ایک سرائے سمجھے ہوئے تھی جہاں وہ رک کر کچھ دیر قیام کے لیے آئی تھی؟ کیا اس گھر کے مالک سے وہ کوئی رشتہ بنانا چاہتی بھی تھی یا نہیں؟ یہ سب پوچھنا اب اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ نماز ختم کر کے جائے نماز سمیٹ کر مڑی، اس نے اپنے پیچھے یشر کو بیڈ پر سر جھکائے بیٹھے دیکھا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکی، پھر آگے بڑھ کر جائے نماز سامنے بنی بک ریک کے نیچے کھانے میں رکھنے لگی۔ یشر نے ذرا سا سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ یشر کے کہنے پر ایک نگاہ اسے دیکھا جو عزا کی ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، سب کچھ تو اس میڈم سے جان چکے ہیں آپ۔ میری بہن کی بدنامی کی خوب داستان سنائی ہوگی اس نے آپ کو، مگر اس سب میں آپ کے وہ بہنوئی بھی برابر کے شریک ہیں۔ عزا نے تلخی سے کہا۔ عزا کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ ہے اس کا۔
हिना ने सिर्फ मुझे चंद हकीकतें बताई हैं। आपने तो इस काबिल भी नहीं समझा कि कुछ भी मुझसे कभी डिस्कस करती। यशर के शिकवे पर उसने बेयकीन नज़रों से यशर को देखा। क्या सिर्फ जो पैदा करती है वो माँ होती है? क्या पालने वाली का कोई रुतबा नहीं? मैंने जिसने रातें जागी हैं इन बच्चों के साथ, अपनी नींद, अपना आराम, अपनी तकलीफ़ कुछ नहीं देखी। उनकी एक आवाज़ पर उनकी जानिब दौड़ी हूँ, अपने मुंह से लुक़मे निकाल कर उन्हें खिलाए हैं। मैं कैसे कह दूँ कि ये मेरे बच्चे नहीं? मैं कैसे? अज़ा के आंसुओं ने उसे उससे आगे कुछ बोलने ना दिया। मैंने कब कहा कि आप ऐसा ना कहें, मगर कम अज़ कम जो तकलीफ़ का भार आप उठाए फिर रही हैं वो तो मुझसे डिस्कस कर लेती। ज़ुबैर भाई ने क्या किया आपकी बहन के साथ, आप वहाँ से वापस आकर वो तो बता सकती थी मुझे। अज़ा मैं कौन हूँ आपकी ज़िंदगी में? मेरे रिश्ते का तो तयीन कर लें। आपने मुझसे बच्चों के लिए सच छुपाया। इट्स ओके। वो सब सुनने के बाद यकीन करें मेरी मोहब्बत में इजाफा हुआ है, मोहब्बत का कोई रूप। इस मोहब्बत के आगे कुछ नहीं जो आपने इन बच्चों के साथ की है। मैंने तो उन्हें आपके अपने बच्चों के रूप में भी कबूल कर लिया था। तो आप कैसे सोच सकती हैं कि सच जानने के बाद मेरी उनके लिए मोहब्बत में कोई कमी आ जाती? जब आपसे किसी सिले के बगैर मोहब्बत किए जा रहा हूँ तो ये बच्चे तो मुझे हर लम्हा मोहब्बत का जवाब कहीं ज़्यादा मोहब्बत से देते हैं। मैं इनको छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर आपने तो मुझे किसी काबिल समझा ही नहीं। हंसी आ रही है मुझे खुद पर, इस ताल्लुक़ पर जो आपके और मेरे बीच है। शायद लोग अजनबियों पर भी भरोसा कर लेते हैं, आपने तो इतने अहम रिश्ते को भी सवालिया निशान बना दिया है। यशर ने बेबसी से हंसते हुए उसके मुकाबिल खड़े होते उसके आंसू साफ करते हुए कहा, मुझे अब किसी पर एतबार नहीं। मैंने मर्द और औरत की मोहब्बत की इतनी करीहा सूरत देखी है कि मुझे किसी पर अब एतबार नहीं आता। मुझे लफ्ज़ मोहब्बत से चिढ़ हो गई है। मैं चाहते हुए भी आपकी मोहब्बत को महसूस नहीं करना चाहती थी। मैं खुद को इस रिश्ते में बांधना ही नहीं चाहती थी जो इंसान को सारी उम्र की कसक दे जाए। अज़ा ने नज़रें झुकाया, आज अपने दिल के राजों से पर्दे हटाते यशर को पहली मर्तबा अपने एहसासात का चेहरा दिखाया था। अज़ा सब लोग एक जैसे नहीं होते, जैसे सब लड़कियां मोहब्बत के नाम पर धोखा नहीं खाती। यशर ने उसे चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए उसे जज़ब से देखते हुए कहा, पता नहीं मेरा किसी पर एतबार करने को दिल मानता ही नहीं। आपकी जानिब मैं क्यों हर बार एक आस और उम्मीद लेकर आंसू बहाने आ जाती हूँ, मैं खुद नहीं जानती। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, मैं कर ही नहीं सकती। मुझे आपसे कोई मोहब्बत नहीं। सुन रहे हैं ना आप? मुझे बिल्कुल भी आपसे मोहब्बत नहीं। फूट फूट कर रोते वो मोहब्बत का इनकार करते वो सब कह गई जिसे वो यशर से और ख़ुद से भी छुपा रही थी, हमेशा छुपा कर ही रखना चाहती थी। कब यशर ने उसके दिल की सरजमीन पर अपनी मोहब्बतों के फूल लगाए थे वो नहीं जानती थी, मगर हर तकलीफ़ में उसका सहारा ढूंढना मोहब्बत नहीं तो और क्या था। यह मोहब्बत की सबसे खालिस शक्ल थी जो जिस्म से बालातर सिर्फ रूह की प्यासी थी। हाँ मैंने सुन लिया, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है। आपको वाकई मुझसे मोहब्बत नहीं है? यशर ने उसकी अदाओं पर मुस्कुराते हुए उसके माथे पर प्यार करते रोती हुई अज़ा को खुद में समेट लिया और वो हमेशा की तरह उसका कंधा और उसका दिल भिगोने लगी। क्या इकरार था आंसुओं में भीगा हुआ। यशर तो निहाल ही हो गया। अगले दिन वो यशर से निगाहें चुरा रही थी, अपने इनकार में छुपी जिस मोहब्बत का वो इकरार कर गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि यशर का सामना कैसे करे, जबकि यशर रोज़ाना की तरह नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था। अज़ा को भी उसके रवैये से कुछ तक़वियत मिली। बच्चों को तैयार करके यशर के साथ भेजने के बाद वो घर के कामों में मसरूफ़ हो गई। रात के बाद से ये हुआ कि उनके दरमियान जो एक अजनबियत और सर्द मोही की दीवार जो फिर से बन गई थी वो ख़त्म हो चुकी थी। अज़ा का दिल थोड़ा पुरसुकून था कि उस सुकून में फिर से वही शख्स बेसुकूनी पैदा करने चला आया। फ़ोन की बेल बजी। अज़ा पास ही मैगज़ीन समेट रही थी। मसरूफ़ से अंदाज में उसने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, उसने फ़ोन उठाते कहा। वालेकुम अस्सलाम। अज़ा से बात हो सकती है? किसी मर्द की आवाज़ और फिर उसी से बात करने की ख्वाहिश ने अज़ा को काफ़ी हैरान किया। जी मैं बोल रही हूँ। आप कौन? आवाज़ सुनी हुई नहीं थी, लिहाजा वो पहचान नहीं सकी, जबकि दूसरी जानिब ये सुनते ही खामोशी छा गई। अज़ा को ऐसा लगा फ़ोन बंद कर दिया गया है। हेलो, कौन है और मुझसे क्या बात करनी है? अब की बार वो परेशान हुई, जबकि दूसरी जानिब हरूस खामोशी थी। इससे पहले कि वो चिढ़कर फ़ोन रखती कि दूसरी जानिब मौजूद बंदे का नाम सुन के सुन रह गई। मैं ज़ुबैर बात कर रहा हूँ, उसने हिचकिचाते अपना तारुफ करवाया। ओह, तो आप क्या बात करना चाहते हैं और क्या सोचकर आपने मुझसे बात करने का इरादा किया है? ही क्या आपके पास कहने के लिए? अज़ा का बस नहीं चल रहा था कि फ़ोन में से निकल कर उस शख्स का गिरेबान पकड़ ले। 7 साल कोई इतना लंबा अरसा नहीं होता कि उसे अपनी बहन की वो तकलीफ़ भूल जाती जो उस शख्स की बदौलत उसने उठाई थी। अज़ा, मेरा नाम भी अपनी गंदी और गलीज़ ज़बान पर मत लाना। अज़ा का नाम बुलाने पर उसने ज़ुबैर को टोक कर तनबीह की।
دیکھو میں بہت مجبور تھا، زبیر نے اپنی صفائی دینے کا آغاز کیا۔ آپ سے میں نے پوچھا کہ 7 سال پہلے کیا ہوا، کون سی ایسی قیامت ٹوٹی کہ آپ نے کسی کے خوابوں کو، کسی کی سچی محبت کو اپنے پیروں تلے روندا، اس حد تک اس کا نقصان کیا کہ وہ اپنا ذہنی سکون تک کھو بیٹھی اور بالآخر منو مٹی تلے چلی گئی۔ اذا کے آنسو ایک تواتر سے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ وہ تکلیف تو وہی تھی، اسی طرح تازہ جیسے ابھی ابھی وفا اسے چھوڑ کر گئی ہو۔ میں نے غلطی کی، بہت بڑی غلطی، اور یہ غلطی آج سیب بن کر مجھے چمٹ گئی۔ میں نے اسے استعمال کیا تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا تھا، میں نے اسے صرف اپنی تسکین پوری کرنے کے لیے اپنایا، اور جب میرا دل بھر گیا اور میرے گھر والوں نے میری اور اپنی پسند کردہ لڑکی سے میری شادی کر دی تو میں نے وفا کو چھوڑ دیا، کیونکہ مجھے اس کے ساتھ اپنا تعلق بہت عرصہ بنانا ہی نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کی سزا اللہ مجھے دے دے گا۔ جب اپنی طاقت کا نشہ دل و دماغ میں ہو تو انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہ انسان ہے، خدا نہیں۔ میں اسی ذہن میں تھا کہ میں کبھی اللہ کی پکڑ میں نہیں آ سکتا، مگر میں آ گیا۔ مجھے آپ کی کسی بکواس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ آپ نے جو کچھ بھی جس کسی نشے میں گم ہو کر کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، نہ مجھے جاننے کا شوق ہے۔ آپ جیسے گھٹیا انسان کے ساتھ جتنا برا ہو اتنا اچھا ہے۔ آپ نے صرف ایک وفا کو برباد نہیں کیا، بلکہ آپ نے میری زندگی، میرا محبت پر سے اعتماد اور کسی بہت خالص شخص کو نہ سمجھنے جیسے بہت سے گناہ کیے ہیں۔ آپ کی اس ہوس نے مجھے محبت کی جانب کبھی بڑھنے ہی نہیں دیا۔ وہ دان پیستے اس کا ایک ایک قصور گنوا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، زبیر کی آواز میں نمی گھلی۔ معاف کر دوں؟ میں معاف کر دوں جس کے آپ سب سے بڑے قصوروار تھے؟ وہ تو رہی نہیں۔ میری معافی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور نہ میرا آپ کو معاف کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔ آپ جیسے لوگوں کو اتنی عبرتناک سزا ملنی چاہیے کہ کوئی کبھی کسی معصوم کے احساسات کے ساتھ کبھی کھیلنے کا سوچے بھی نہ۔ اذا کی آواز میں تلخیاں بھری ہوئی تھی۔ ہاں، میں اسی قابل ہوں کہ میں اس آگ میں ساری زندگی جلتا رہوں، وہ افسردگی سے بولا۔ کیا جو بچے آپ کے پاس ہیں وہ میرے اور وفا کے؟ خبردار، میرے بچوں کا سوچنا بھی نہیں۔ اگر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں آنکھیں نوچ لوں گی۔ تم جیسے شخص کی یہی سزا ہے کہ تم ساری زندگی ان کے لیے ترسو۔ وہ میرے اور صرف میرے بچے ہیں، کسی کا ان پر کوئی حق نہیں، سمجھے آپ؟ میرے گھر آنے اور ان سے ملنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ میں اپنے بچوں کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہوں، سنا آپ نے؟ اذا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے زور سے فون رکھا اور شدت سے رو پڑی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ اسی خوف میں مبتلا رہی کہ اگر زبیر اس کے گھر آ گیا تو۔ شام میں وہ بیٹھے چائے پی رہے تھے جب بچے باہر لان میں کھیل رہے تھے کہ اذا کے موبائل پر فیحا کا فون آیا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ اذا نے محبت بھرے انداز میں فیحا سے بات کی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں۔ بچے کیسے ہیں؟ انہوں نے ہمیشہ کی طرح بچوں کا سب سے پہلے پوچھا۔ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی تھی، جب بھی آتی بچوں کو بے تحاشا پیار کرتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، اذا نے بچوں کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، پھر ایک نظر چائے پیتے نیوز چینل دیکھتے یشر پر ڈالی۔ اذا، کیا مجھے تمہارے گھر آنے کی اجازت ہے؟ فیحا کی بات سن کر اذا کچھ لمحے ساکت رہ گئی۔ ابھی یہ آپ کا گھر ہے، آپ جب مرضی یہاں آنا چاہیں ضرور آئیں، میں اعتراض کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ کیا آپ لاہور آئی ہوئی ہیں؟ اس نے فیحا کا اعتماد بڑھایا۔ ہاں، مجھے لگا شاید زبیر سے تعلق ہونے کی وجہ سے تم۔ فیحا کچھ کہتے ہچکچائی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ آپ یشر کی بہن ہیں، اور اس سے آگے میں اور کسی تعلق کو نہیں جانتی۔ یشر کے حوالے سے آپ مجھے بہت عزیز ہیں۔ اس کی بات سنتے یشر، جو بظاہر تو ٹی وی دیکھ رہا تھا لیکن اذا کی جانب سیرا دھیان تھا، وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ کیا واقعی اذا نے اسے کوئی خاص مقام دے دیا تھا؟ کیونکہ اس دن کے بعد وہ اسے صحیح سے بات کرنے لگ گئی تھی، اس کا پہلے سے زیادہ خیال بھی کرنے لگ گئی تھی، مگر اس نے اس رشتے کو ابھی تک لٹکا کر رکھا ہوا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں یشر سے کہتی ہوں وہ آپ کو لے آتے ہیں۔ نہیں، میں آ جاؤں گی، بس تم سے اجازت چاہیے تھی۔ پلیز آپا، یہ سب کہہ کر مجھے شرمندہ مت کریں۔ وہ فیحا کی باتوں سے جان گئی تھی کہ اسے بھی ساری سچائیوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ خدا حافظ کہہ کر اس نے اپنی ناراض نظروں کا رخ یشر کی جانب کیا۔ آپا آئی ہوئی ہیں اور آپ نے مجھے نہیں بتایا؟ اس نے یشر سے شکوہ کیا، جس کا رخ سامنے بیٹھی اذا کی جانب ہوا۔ آپ جس ذہنی اذیت سے گزر رہی ہیں، مجھے یہی مناسب لگا کہ آپا کو فی الحال یہاں آنے سے روک دوں۔ یشر نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملاتے، گھٹنوں پر کونیاں رکھتے، نظریں نیچے رکھتے جواب دیا۔ میں ایسی گئی گزری ہوں کہ ایک بے قصور سے بدلہ لوں، ایسی لگتی ہوں آپ کو؟ اس نے شکایتی نظروں سے یشر کو دیکھ کر منہ پھیلایا۔ وہ اذا کی بات پر مسکرایا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آتے، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے جذب سے اس کی نظروں میں دیکھا۔ میرے معاملے میں تو آپ اسی قدر ظالم ہیں۔
میرا بھی کیا قصور ہے؟ فقط یہ کہ آپ سے محبت کا جرم کیا ہے۔ میں بے قصور بندہ تو آپ کو نظر نہیں آتا نا؟ پوری دنیا کے لیے نیک دل ہے، میرے لیے اتنی سخت دل کیوں ہے؟ یشر نے مان بھرے انداز میں ازا کا دھیان اس کے رویے کی جانب کیا۔ ہاں نا، آپ کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ آپ نے ایک جذبوں سے آری لڑکی سے محبت کی، اور اس قدر بے لوث محبت کی کہ اسے بھی اس جرم میں شریک کر لیا۔ اسی لیے آپ کی سزا ہے کہ آپ مجھ سے دور رہ کر بات کیا کریں، بہانوں سے میرے پاس مت آیا کریں۔ ازا کے اقرار اور پیار بھری دھمکیوں کو سن کر یشر اپنا بے اختیار کہہ کر روک نہیں سکا، جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کے اتنی لیٹ اقرار کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ آپ ہر لمحہ میرے قریب اور میرے دل کے پاس رہیں۔ یشر نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لیتے، اس کے چہرے پر آنے والی بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر پیار سے اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ازا سے تو یشر کی اتنی قربت کو سہنا مشکل ہو گیا، اور اس پر اس کی آنچ دیتی نظروں نے ازا کا اعتماد ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں نے کب اقرار کیا ہے؟ اس نے یشر کو گھورنے کی ناکام کوشش کی، مگر 1 سیکنڈ سے زیادہ اس کی جذبے لٹاتی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی۔ انکار بھی نہیں کیا؟ یشر نے مسکراتے ہوئے اس کی پلکوں پر پھونک ماری۔ اف، اتنی ٹھنڈ ہے، اس پر پھونکے مار رہے ہیں؟ اس نے یشر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ پیدا کیا۔ یشر نے اس کی کوشش پر مسکراتے اس کے گرد لپٹے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ ازا فوراً اٹھ کر نماز پڑھنے چل دی۔ نماز پڑھ کر وہ فارغ ہوئی تو لاؤنج سے آتی فیحا کی آواز سنائی دی۔ وہ دوپٹہ کھولتی جسے اس نے نماز کے سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا، شانوں پر درست کیا اور کمرے سے باہر آئی۔ السلام علیکم آپا، محبت سے مسکراتے ان کی جانب بڑھی، جو صوفے پر بیٹھی یشر سے باتیں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ انہوں نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے آگے بڑھ کر اسے پیار سے گلے لگایا۔ الحمدللہ، اس نے محبت سے جواب دیتے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ خود کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھا۔ آپ کب سے آئی ہیں لاہور؟ اس نے کچن سے باہر آتے پوچھا۔ کل آئی تھی، انہوں نے یشر کو ایک نظر دیکھتے جواب دیا۔ تو رات کہاں رہی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اس وقت وہ یشر کے صوفے کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ پی سی میں رہی تھی۔ آنے سے پہلے یشر کو فون کیا تو اس نے کہا کہ ابھی آپ گھر نہ آئیں۔ پتہ نہیں ازا کیسے ریئیکٹ کرے، وہ بہت ٹینس ہے۔ ازا نے افسوس سے یشر کے سر کی جانب دیکھا۔ آپ مجھے پہلے بتا دیتی نا، یہ تو بس ایسے ہی ہیں، فضول کا اضافہ بھی کر لینا تھا۔ یشر نے مڑ کر کن اکھیوں سے اس کو دیکھتے مسکراتے لہجے میں کہا۔ اب اس میں بیویوں والی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اچھا، اب لڑنا مت میری وجہ سے، کچھ نہیں ہوتا، تم چائے بنا کر آؤ، میں نے تم سے بہت سی باتیں کرنی ہے۔ فیحا نے دونوں کے تیور دیکھ کر معاملہ ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ کچن کی جانب مڑی اور فیحا اٹھ کر بچوں کے پاس چلی گئی۔ یشر بھی کچھ دیر بعد اٹھ کر کچن میں اس کے پیچھے آ گیا، جو اب کباب تلنے میں مصروف تھی۔ کوئی ہیلپ چاہیے میری؟ یشر جان کر اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا۔ بہت شکریہ آپ کا، پہلے ہی بہت مہربانیاں کر رہے ہیں آپ، اس نے غصے سے رخ موڑے جواب دیا۔ دیکھ لیں، آپ کی طرح نہیں ہوں بے رحم، یشر نے اس کے وجود کے گرد اپنے بازو باندھتے ہوئے کہا۔ ازا کے اقرار نے یشر کو اتنا حوصلہ تو دیا تھا کہ اب وہ اس کے قریب آ سکتا تھا۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگایا اب دنیا میں بدنام کر رہے ہیں، مجھے ظالم مشہور کر دیا ہے، اس نے غصیلے لہجے میں اس کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ ہیں، سب سے زیادہ آپ کے ظلم کا نشانہ ہی میں بنا ہوں، یشر کی غمگین آواز نے ازا کی دھڑکنیں بڑھائی۔ تو پھر کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ ازا نے نروٹھے پن سے کہا۔ کیا کروں، آپ کی ہر ادا پر پیار آتا ہے، یقیناً عشق میں اندھا اسی کو کہتے ہیں، اس کے بالوں پر محبت سے اپنے لب رکھتا وہ بولا۔ ازا نے پاس پڑا بیلن اپنے گر لپٹے اس کے بازو پہ مارا۔ اف، ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ تشدد پسند حسینہ بھی ہیں، یشر نے فوراً اپنے ہاتھ ہٹائے، بازو سلاتے اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ لوگ محبت میں اپنی محبوبہ کے لیے پھول اور خوشبو جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو کبھی ظالم اور تشدد پسند کہہ رہے ہیں مجھے، ازا نے ناراضگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، بزنس مین ہوں، شاعر نہیں ہوں، یشر نے پانی پیتے ہوئے کہا۔ تو محبت بھی نہیں کرنی تھی، لوگ تو محبت میں شاعر بن جاتے ہیں، اس نے افسوس کیا۔ ہاں تو میں عملی شاعر ہوں، باتوں کا شاعر نہیں، مجھے موقع دے پھر دیکھے کیسے کیسے دیوان رقم کرتا ہوں۔ یشر کی بات کا مفہوم سمجھتے ازا کے چہرے پر لالی بکھری۔ آپ میرے ایک خاصے شریف شوہر تھے، اس نے یشر کو شرمندہ کرنا چاہا۔ شوہر سب شریف ہوتے ہیں، جبکہ آپ مجھے محبوب کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہیں، اور وہ شریف ہرگز نہیں ہوتے، یشر نے جیسے اسے زج کیا۔ آپ شوہر ہی ٹھیک ہے، یشر اس کے گھبرانے پر اور خود سے کترانے پر محظوظ ہوا۔ کام کرے نکمی خاتون، ہر وقت باتیں کرتی رہتی ہیں، یشر کی شرارتی مسکراہٹ پر اس الزام پر اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ خود مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے، اس نے خطرناک تیوروں سے اس کی جانب دیکھا جو اب کچن سے باہر جا رہا تھا۔
چائے پینے کے بعد یشر بچوں کو لے کر قریبی پارک چلا گیا۔ ازاں یہ مت سمجھنا کہ میں یہاں کسی کی وکالت کرنے آئی ہوں، بلکہ وہ تکلیف دہ لمحے تمہارے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں جن سے کچھ دن پہلے میں گزری تھی۔ جس دن زبیر نے تمہیں فون کیا تھا، اتفاق سے میں نے وہ سب اس دن سن لیا تھا۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ جس شخص کو میں نے اپنے تمام خالص جذبوں کا امین سمجھا تھا، وہ شادی سے پہلے ہی خیانت کر چکا تھا، اور نہ جانے کتنی بار۔ میں اس دن بہت تکلیف سے گزری تھی۔ زبیر کے فادر اور ڈیڈی دونوں بیسٹ فرینڈ تھے۔ ہمارا شروع سے ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ جب میں اور زبیر کالج لائف میں پہنچے، تب ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری فیلنگز ایک دوسرے کے لیے بدل گئی ہیں۔ زبیر نے بہت مرتبہ اظہار کرنا چاہا، مگر میں نے ہر مرتبہ کہا کہ اس سب کا اختیار میرے پیرنٹس کو ہے۔ زبیر کے پیرنٹس کو بھی میں پسند تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ زبیر کے پیرنٹس کو تمہاری بہن اور زبیر کے تعلقات کا پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے آنن فانن رشتہ بھیجا اور پھر ہماری شادی ہو گئی۔ کچھ عرصہ تو ہم اپنی محبت میں گم بہت پرسکون زندگی گزارتے رہے، مگر جیسے جیسے سال گزرے اولاد کی کمی محسوس ہوئی، اور جب میں نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹرز نے مجھے بانجھ ہونے کی خبر سنائی۔ میں اور زبیر بہت مضطرب ہوئے، اور پھر زبیر نے یہاں سے ٹرانسفر آسٹریلیا کروا لیا۔ میں یہی سمجھتی رہی کہ زبیر نے یہ سب میرے لیے کیا ہے تاکہ میں لوگوں کی باتوں سے بچ جاؤں، مگر کل اس نے یہ کنفیس کیا کہ کسی کے ساتھ کیے گئے ظلم اور اپنے ضمیر کے تانوں سے بچنے کے لیے اس نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ ازاں میں خود بہت اذیت سے گزر رہی ہوں۔ ایک طرف دل کہتا ہے کہ ایسے بے وفا انسان کو چھوڑ دوں، کیونکہ مجھ سے شادی کے بعد اس نے کبھی کسی کے ساتھ افیئر نہیں چلایا، مگر وہ جو کچھ پہلے کر چکا ہے اس کی اذیت میں اب محسوس کر رہی ہوں۔ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں کہ جس کے سہارے میں اپنی باقی کی زندگی گزار دوں۔ ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی کہ وہ مجھے کب تک رکھیں گے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ روتے ہوئے اسے اپنے دکھ میں شریک کر گئی تھی۔ ازاں کو ان پر بہت ترس آیا۔ کبھی کبھی کسی کی غلطی کا بھگتان کسی بے قصور کو بھگتنا پڑ جاتا ہے۔ ازاں کو تو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس نے ایک لمبے سانس کھینچ کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ وہ کسی مان سے اس کے پاس آئی تھی تو وہ کیوں انہیں کوئی اچھا مشورہ ہی دیتی۔ وہ اس کے لیے اس وقت صرف یشر کی بڑی بہن تھی، انسانیت کے ناطے۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے یہ بھول جانا چاہتی تھی کہ وہ شخص کی بیوی ہے جس سے وہ شدید نفرت کرتی ہے، اتنی کہ شاید نفرت کا لفظ بھی چھوٹا ہے اس احساس کے آگے جو وہ اس شخص کے لیے محسوس کرتی ہے۔ آپا، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر اس شخص نے آپ کی اتنی بڑی محرومی کے بعد بھی نہیں چھوڑا اور وہ آپ کا ساتھ دینے کا جذبہ دل میں رکھتا ہے تو آپ اسے مت چھوڑیں۔ بے شک اس سے وہ محبت نہ کریں، مگر اس کا ساتھ چھوڑ کر آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ وہ اگر آپ سے محبت کے شادی کے بعد کسی اور کی جانب نہیں بڑھا تو یہ اللہ کا کرم ہی سمجھیں کہ اگر وہ آپ کے سامنے ایسے شخص کے دل میں صرف آپ کی محبت کو رکھا اور اس کی ہوس زدہ فطرت کو بدل دیا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے معافی نہ مانگتا، تو آپ کیا کر لیتی؟ اس معاشرے میں جہاں عورت بہت مضبوط ہے، وہیں وہ بہت کمزور بھی ہے۔ اسے سہاروں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ آپ کو بھی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سہارا کسی کے لیے کھوکھلا تھا مگر آپ کے لیے مضبوط ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی تھی تو آپ اب کوئی غلطی مت کریں، آپ اسے معاف کر کے اسی کے ساتھ رہیں۔ میں ایک بہن ہونے کے ناطے آپ کو یہ مشورہ دے رہی ہوں۔ وفا تو اب اس دنیا میں نہیں رہی، مگر آپ مجھے اسی کے جتنی عزیز ہیں۔ میں آپ کو کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دینا چاہوں گی۔ آپا معاف کر کے دیکھیں، مجھے امید ہے آپ کا دل بھی پرسکون رہے گا اور وہ بھی آپ کے اس احسان کے آگے کبھی سر نہیں اٹھا سکے گا کہ آپ نے اس کے ہر گناہ کو کھلے دل سے بھلا دیا ہے۔ اس کا پرخلوص انداز اور ناصحانہ باتیں فیہا کے دل میں اتر رہی تھی۔ آج ازاں اسے اور بھی پیاری لگی تھی، اور ابھی اس وقت اسے احساس ہوا تھا کہ اللہ نے اس کے بھائی کی قسمت میں اتنی پیارے دل والی لڑکی کیوں رکھی تھی۔ وہ بھی یشر کی طرح بے لوث محبت دینے والوں میں سے تھی۔ وہ بے اختیار ہو کر روتے ہوئے ازاں کے گلے لگی۔ اندر آتے یشر نے بھی ازاں کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ اسے آج اپنی محبت پر فخر ہوا تھا۔ رات میں فیا نے بچوں کو اپنے ساتھ دوسرے کمرے میں سلایا۔ بچے بھی اپنی پھپھو کے وارث صدقے جاتے تھے۔ وہ بھی خوشی خوشی تیار ہو گئے۔ ازاں انہیں کمرے میں جاتا دیکھ کر سب چیزیں سمیٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ یشر پہلے ہی اندر آ چکا تھا۔ جس وقت ازاں کمرے میں داخل ہوئی، وہ وارڈروب کے سامنے کھڑا اپنی کوئی شرٹ نکالنے میں مصروف تھا۔ حالانکہ ازاں اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی تھی، مگر اس وقت نہ جانے وہ وہاں کیا کر رہا تھا۔ یار، میری صبح ایک نیو کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ ہے، تو آپ میری یہ والی شرٹ پریس کر دو گی؟ مصروف سے انداز میں ازاں کے پاس آیا جو بیڈ کی چادر ٹھیک کرنے میں مگن تھی۔ سیدھی ہوتی اسے گھور کر دیکھا۔ میں تو ہوں ہی نکمی جو خود ہی پریس کرے۔ اس کے جلے بھلے انداز پر یشر اپنا کہکا نہیں روک سکا۔ اب کیا کروں، ایک ہی بیوی ایک ہی ہے، فی الحال آپ میری، تو آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ ہاں، جب 2-3 بیویاں آ جائیں گی تب میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، شرارتی لہجے میں کہتا وہ شرٹ لیے واپس مڑا ہی تھا کہ خطرناک تیور لیے اس کے سامنے آئی۔
کیا کہا ہے آپ نے؟ وہ جو بیلن پڑا تھا بھول گئے ہیں ابھی؟ تو وہ میرے آہستہ سے مارا تھا، مجبور نہ کریں کہ اسے زور سے چلاؤں آپ پر۔ بناتی ہوئی وہ اس کے سامنے سے ہٹنے لگی کہ یشر نے بازو سے پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ میری دہشت گرد حسینہ، آپ کے ہاتھوں سے ایسے ہزاروں بیلن کھانے کو تیار ہوں، بس میرے لیے اتنی ہی پوزیسو رہیے گا ہمیشہ۔ اس نے اذا کے بالوں کو اپنی انگلیوں سے سنوارتے اپنے مخصوص نرم مگر جذبوں سے چور لہجے میں کہا۔ اذا کی لرزتی پلکیں جھک گئی۔ آج بچے نہیں ہیں کمرے میں، نیند ہی نہیں آئے گی؟ اس نے اپنی طرف سے یشر کے احساسات پر بند باندھنا چاہا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ یشر کا شرارتی لہجہ اسے احساس دلا گیا کہ یشر اس کی سیدھی بات کو کس جانب موڑ چکا ہے۔ فضول گفتگو سے پرہیز کریں، اس نے یشر کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہ فضول گفتگو نہیں، رومانٹک گفتگو ہے، مگر افسوس آپ میں وہ جراثیم ہی نہیں، یشر نے افسوس سے کہا۔ شکر ہے کہ ابھی نہیں ہے۔ وہ اپنا بازو چھڑاتی بیڈ پر لیٹنے کی تیاری کر رہی تھی۔ مووی دیکھیں کوئی؟ یشر کے مشورے پر اسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ صبح آفس جانا ہے آپ نے، اس نے جیسے یشر کو یاد دلایا۔ ڈونٹ وری، چلے جائیں گے وہ بھی، 1.5 گھنٹے کی تو انگلش موویز ہوتی ہیں۔ چلیں آپ اپنی فیوریٹ مووی بتائیں، آن لائن دیکھتے ہیں۔ یشر اپنا لیپ ٹاپ کھولے اذا کے قریب بیٹھا، جو تھوڑا پرھے کس کی۔ میری فیوریٹ مووی ہے، اذا تکیے سر کے پیچھے لگاتی پرسوچ انداز میں پوز لے کر بولی۔ ڈیش پیکیبل، اس کی پسندیدہ مووی کا نام سن کر یشر نے مڑ کر بھویں اچکا کر اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ اس کا گروہ یقیناً آپ کے خوابوں کا شہزادہ ہوگا، مگر افسوس مجھ جیسا اسمارٹ انسان آپ کی قسمت میں آ گیا۔ آپ کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے۔ یشر کی طنزیہ گفتگو پر اذا کی بھویں تن گئی۔ آپ نے مجھ سے فیوریٹ مووی پوچھی تھی، میں نے بتا دی، اب میری پسند پہ تبصرے مت کریں، وہ چٹک کر بولی۔ آپ رہنے ہی دیں، میں آپ کو آج اپنی فیوریٹ مووی دکھاتا ہوں۔ یشر نے اٹھ کر پہلے ساری لائٹس بند کیا اور اس کے بعد سکریم مووی کا پارٹ 2 لگا دیا، جسے عادی ہونے سے پہلے یشر کو اذا کی چیخوں پکار سننے کے بعد یشر کو بند کرنا پڑا۔ جیسے ہی کوئی ہارر سین آتا اذا دوپٹہ منہ پر رکھ لیتی یا یشر کے شانے میں سر گھسا لیتی اور پھر بار بار پوچھتی ہارر سین گزر گیا ہے، اور اگر اچانک سے کوئی خوفناک شکل سکرین پر آتی تو اپنی چیخ سے یشر کے کانوں کے پردے پھاڑتی، جس پر یشر کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کو قابو کرنا پڑتا۔ آخر اس نے تنگ آ کر مووی ہی بند کر دی۔ حد ہے اذا، اس قدر ڈرپوک ہیں آپ، یشر نے تعصب سے اسے دیکھتے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اب مجھے ان جن بھوتوں سے ڈر لگتا ہے تو میں کیا کروں؟ ایک تو سارا دن گھر میں اکیلی میں رہتی ہوں، اوپر سے ایسی واہیات شکلوں والی مووی دکھا دی ہے، اب کتنے دن ڈرتی رہوں گی؟ بہت اعلیٰ چوائس ہے آپ کی، اس نے روحان سے لہجے میں یشر سے شکوہ کیا۔ رومانٹک مووی دیکھنے کی ہمت ہے آپ میں؟ میرے ساتھ تو نیکسٹ ٹائم وہیں دکھاؤں گا۔ یشر نے مسکراتے اس کے حواس باختہ چہرے کی جانب دیکھا، پھر اپنا تکیہ سیدھا کر کے اس کے قریب لیٹ گیا، جس کے ہاتھوں کے شکنجے میں یشر کا بازو تھا۔ چلے ہارر مووی کا ایک فائدہ تو ہوا ہے، یشر نے اپنے بازو کی جانب اشارہ کرتے شوخی سے کہا۔ چپ کریں، مجھے صورتیں پڑھنے دیں، اس نے یشر کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے چپ کروایا۔ اف جنگلی، یشر نے مصنوعی آہو بکا کی، جس پر اذا کے چہرے پر بالآخر مسکراہٹ ابھری۔ یشر بھی اس کی جانب دیکھ کر مسکرایا۔ تھینکس فار دس لولی اسمائل، اس نے محبت سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر لبوں سے لگایا۔ اگلے دن وہ میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا کہ زبیر کی کال اس کے موبائل پر آنے لگی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ وہ اٹینڈ نہ کرے، پھر کچھ سوچ کر یس کا بٹن دباتے فون کان سے لگا لیا۔ ہیلو، یشر کی اسپاٹ آواز فون میں ابھری۔ ہیلو یشر، پلیز فون مت رکھنا، کیا میں تم سے تھوڑی دیر کے لیے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے ڈرتے ہوئے یشر سے اجازت مانگی، اس کے لہجے میں شرمندگی کا تاثر تھا۔ جی، یشر نے مختصر جواب دیا۔ اذا کے ساتھ تو اس نے جو کیا سو کیا، فیحا کے حوالے سے ان کی پوری فیملی کے ساتھ دھوکہ کرنے پر یشر کا دل اس سے بات کرنے پر آمادہ نہیں تھا، مگر اپنی نرم طبیعت کے باعث وہ اس کی بات سننے پر مجبور ہو گیا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں نے شادی سے پہلے تم سب کو جس دھوکے میں رکھا، فیحا کے ساتھ جو بے وفائی کی، میں اس سب کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ اللہ جب غرور توڑتا ہے تو انسان کو انسان کے سامنے ہی شرمندہ کرتا ہے۔ میں خود کو نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا، مگر اللہ نے میری گرفت بہت سخت کی ہے۔ میں پچھلے 4 سال سے ضمیر کی عدالت میں روز پیشیاں بھگت رہا ہوں، مگر رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ زبیر بات کرتے کرتے رکا۔ یشر کو ایسا احساس ہوا وہ اپنے آنسوں کو روکنے کے لیے رکا ہو، جیسے جس دن میں نے فیحا کے بانجھ ہونے کی خبر سنی تھی، اسی دن کسی کی تکلیف کا احساس بہت شدت سے اٹھا تھا۔ میں نے وہی سم واپس اپنے فون میں لگائی جس سے میں وفا سے بات کرتا تھا، جو میں شادی سے پہلے بند کر چکا تھا۔ وفا کے لاتعداد میسیجز اس میں آئے ہوئے تھے۔ میں نے اسے
کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا آخری میسج میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اس نے لکھا تھا، زبیر میں دعا کرتی ہوں جیسے تمہاری محبت نے مجھے ساری دنیا میں رسوا کیا ہے، تم بھی اپنی محبت کے سامنے رسوا ہو، اتنا ذلیل و خوار ہو کہ تم معافی مانگنا بھی چاہو تو کبھی تمہیں معافی نہ ملے۔ تم دن رات عذاب مسلسل سے گزرو جیسے میں گزر رہی ہوں۔ تم اللہ کی عدالت میں بھی جاؤ تو وہ تم پر رحم نہ کھائے۔ میرے اندر تمہاری اولاد جو پل رہی ہے، تم ساری عمر اس کے لیے ترسو۔ اور یشر یہی سب ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ فیا سے میں نے حقیقت میں محبت کی ہے۔ میں نے اس سے شادی کے بعد اپنی ڈال ڈال پر پھرنے والی فطرت کو بدل دیا، مگر اللہ نے مجھے اسی کے سامنے رسوا کیا۔ میں فیا کی وہ بے اعتبار اور تعصب بھری نظریں نہیں بھول سکتا جو پرسوں رات اسے سب حقیقت بتاتے ہوئے میں نے سہی ہے۔ میں نے ازا سے معافی مانگی، مجھے نہیں ملی۔ میں نے فیا سے معافی مانگی، مجھے نہیں ملی۔ وفا کی ہر بد دعا کو اللہ نے سنا، وہ سب پوری ہو رہی ہیں۔ نہ میرے لیے زمین میں کوئی جگہ ہے، نہ آسمان میں۔ میں بہت بے بس ہوں۔ یشور مجھے معاف کر دو، میں اپنی اولاد کے لیے ترس رہا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ بھی مجھے نہیں ملے گی۔ مجھ جیسے نفس کے غلاموں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، مگر میں یہ تکلیف سہ نہیں پا رہا۔ یہ میرے بس سے باہر ہے۔ مجھ جیسے ہی گناہ گار ہوتے ہیں جنہیں اللہ تھوڑی سی بھی تکلیف دیتا ہے تو وہ بلبلا اٹھتے ہیں۔ اللہ کے نیکوکار تو وہی ہوتے ہیں جو زیادہ تکلیف میں بھی صابر و شاکر رہتے ہیں۔ میں نیکوکار میں نہیں ہوں یشر۔ میں زبیر کی ہچکیاں بن چکی تھی۔ یشر نے اپنی انگلی اور انگوٹھے سے ماتھے کو مسلا۔ ٹھیک ہے، وہ گناہ گار تھا یا جو بھی تھا، یہ ہم انسانوں کا کام نہیں کہ ہم کسی کو اس کی برائی کی بنیاد پر جانچیں اور اسے کے اچھے یا برے مسلمان ہونے کے درجے سیٹ کرتے پھریں۔ یہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ وہ تو کافروں کا دل اپنی جانب موڑ دیتا ہے، تو زبیر تو پھر مسلمان گھرانے سے تھا۔ یشر اس کے بارے میں غلط قیاس کر کے کیوں گناہ گاروں میں شمار ہوتا؟ اس کو معاف کرنے نہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس تھا۔ ہم بندے یہ اختیار حاصل کر کے خود کو برتر جاننے لگتے ہیں، اور یہی آزمائش بھی ہے۔ اللہ تو ہمیں قدم قدم پر آزماتا ہے کہ کب ہم انسان سے فرعون بنتے ہیں۔ یشر انسان ہی رہنا چاہتا تھا۔ زبیر بھائی، میں آپ کو معاف کرنے نہ کرنے والا کون ہوں؟ ہاں، آپ نے میری بہن کی محبت کے ساتھ دھوکہ ہوا، اس بات نے میرا دل بھی دکھایا، مگر بہرحال اگر میری بہن آپ کو معاف کر دے گی تو مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت برا کیا، مگر اللہ کے رحم سے ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا تعلق بہنوئی اور صالح سے زیادہ انسانیت کا ہے، اور اسی انسانیت کے ناطے میں نے آپ کے احساسات کو سنا ہے، اور اسی انسانیت کے ناطے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا، بار بار ان سب سے معافی مانگیں، کیونکہ حقوق اللہ تبھی پورے ہو سکتے ہیں جب آپ حقوق العباد کو بھی صحیح سے ادا کر سکیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے حق میں اچھا کرے۔ یشر کی نرم طبیعت اسے یہ اجازت نہیں دیتی تھی کہ ایک شرمندہ انسان کو وہ اپنے لفظوں سے مزید کچوکے لگائے۔ بہت شکریہ۔ کیا میں باہر جانے سے پہلے صرف ایک دفعہ وفا کے بچوں کو دیکھ سکتا ہوں؟ یہ صرف ایک درخواست ہے۔ میں تو خود ان کا باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں سمجھتا کہ ان کی ماں کو ان سے چھیننے کا جرم بھی میرے کھاتے میں ہے۔ زبیر نے اپنے آنسوں پر بند باندھتے بامشکل کہا، میں ازا سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ بہرحال ان پر سب سے زیادہ حق اسی کا ہے۔ یشر نے اسے کوئی امید دلائے بغیر کہا، ٹھیک ہے، بہت شکریہ یشر۔ اس نے تشکر آمیز لہجے میں کہا اور خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، جبکہ یشر فون بند کر کے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ازا کے سمجھانے پر فیہا اسی رات واپس اسلام آباد چلی گئی تھی۔ رات کی فلائٹ سے سب اسے چھوڑنے گئے تھے، وہاں سے یشر انہیں فن لینڈ لے گیا۔ بچے خوب کھیلے اور واپس آ کر جلدی سو گئے تھے۔ ازا جو بیڈ پر بیٹھی کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی، یشر کے کمرے میں آنے پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی۔ جب آپ کا ریئل ہیرو آپ کے پاس، آپ کے سامنے ہے، تو پھر ان رسالوں کی کہانیوں میں کیا تلاش کرتی ہیں؟ یشر نے اس کے ہاتھ سے ڈائجسٹ لیتے اس کے سامنے بیٹھتے چاہت سے اسے دیکھا، جو کالے کپڑے پہنے، کالی ہی شال لیے یشر کے دل کی دنیا میں حشر برپا کر رہی تھی۔ آپ تو میرے ہیرو ہیں ہی نہیں، میرا اصل آئیڈیل تو کرو ہے، تو پھر آپ کو دیکھ کر میں نے کیا کرنا ہے؟ ازا نے یشر کو اس کے رات کے الفاظ یاد کروائے۔ چلیں اب مجھ پر ہی گزارا کر لیں، ایک کام کریں، کافی بنا کر لائیں۔ یشر کی بات پر ازا نے منہ بنایا۔ صبح آفس کا آف ہے، سو نو بہانہ، چلیں شاباش۔ یشر نے اسے بچوں کی طرح پچکارا۔ تو اگر کل آف ہے تو کیا اس وقت کافی پی کر شب شہزادہ بننا ضروری ہے؟ سوئیں چپ کر کے، اس نے اٹھنے سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ حد ہے یار ان رومانٹک ہونے کی۔ کافی کا مگ لے کر ہم باہر لان میں جائیں گے، باتیں کریں گے اور کافی انجوائے کریں گے۔ یشر نے اپنی پلاننگ بتائی۔ جی بالکل، اور پھر نمونیا کروا کر ہفتہ کمرے کے اندر ہی پڑے رہیں گے۔ ازا نے اس کے ارادوں پر بالکل ہی پانی پھیر دیا۔ میں خود ہی بنا لاتا ہوں۔ یشر غصے سے اٹھا۔
اچھا جا رہی ہوں۔ عذاب کی بات جلدی سے اٹھی، مقصد صرف اسے تنگ کرنا تھا۔ کافی لے کر وہ دونوں اپنے کمرے کا سلائڈنگ ڈور کھول کر باہر آئے جہاں گارڈن سوئنگ تھا۔ یشر اس کا ہاتھ تھام کر اس پر بیٹھ گیا۔ سرد رات میں چاند کی روشنی میں ہاتھ میں کافی کے مگ لیے یہاں پر بیٹھنا واقعی میں بہت رومانٹک لگ رہا تھا۔ اذا نے دل ہی دل میں یشر کے آئیڈیا کو سراہا۔ یشر کا ایک ہاتھ اذا کے شانوں پر تھا جبکہ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اذا، آپ کے نزدیک بدلہ لینے والا انسان اچھا ہے یا معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا، اس نے ایک لمحے کا بھی توقف کیے بنا جواب دیا۔ اذا، کیا آپ میری ایک بات مانیں گی؟ گردن موڑ کر اذا کو دیکھتے اس نے اپنی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی۔ 100 باتیں کہیں یشر، اس نے یشر کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اذا، اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ زبیر بھائی سے بدلہ لیں یا انہیں معاف کر دیں تو آپ کس بات کو فوقیت دیں گی؟ اذا کو معلوم ہوتا کہ یشر نے وہ بات کس مقصد کے تحت پوچھی تھی تو کبھی بھی اس کا جواب نہ دیتی۔ پلیز یشر، میں اس بندے کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتی، اذا نے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اذا، آپ کو معلوم ہے ان کی حالت اس وقت ایسے شخص کی سی ہے جسے نہ موت قبول کر رہی ہے نہ زندگی۔ وہ آپ ایک معافی کی وجہ سے عوام میں معلق ہے اور میری بیوی ہونے کے ناطے میرا فرض ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں۔ آگے آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو فورس نہیں کروں گا۔ کافی ختم کرتے یشر نے کپ نیچے زمین پر رکھتے اب کی بار اپنا رخ مکمل طور پر اذا کی جانب کر لیا تھا۔ کیا آپ نہیں جانتے ہو شیطان صفت انسان نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اذا نے حیرت زدہ نظریں یشر کے چہرے پر ڈالی جو اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا اور اذا کے ہاتھ سے خالی کپ لے کر اپنے کپ کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اذا، میں سب جانتا ہوں، مگر کیا ہمارا بدلہ لینا اللہ کے انصاف سے نعوذ باللہ بڑھ کر ہے؟ اللہ معاف کرے، میں نے ایسا کب کہا؟ اذا جلدی سے بولی جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں ہونے کو تیار تھے۔ تو پھر یہ اختیار بھی اپنے ہاتھ میں مت لیں، وہ ساری زندگی نارسائی کی آگ میں جلے گا۔ اس نے فیہا آپا سے جو محبت کی تھی آج وہ ان کے آگے بھی اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ کیا یہ اللہ کی سزا نہیں کہ اس کی محبوب بیوی اسے اولاد نہیں دے سکی؟ بے شک وہ میری بہن ہے، میں خود بھی یہ تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ وہ بے اولاد ہے، مگر مجھ سے کہیں زیادہ تکلیف وہ شخص محسوس کرتا ہے۔ اذا، ہم اللہ کے انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ آخر کو ہم اس کے بندے ہیں۔ اللہ نے اسے سزا دی ہے، ساری عمر کی سزا، اور آپ کو پتہ ہے اللہ قدم قدم پر ہمیں آزماتا ہے، کبھی اختیار دے کر اور کبھی چھین کر۔ وہ آپ کی معافی کے انتظار میں ہے کیونکہ سب سے زیادہ نقصان اس نے آپ کا کیا ہے۔ آپ جانتی ہیں نا اللہ اپنے ان بندوں کو کتنا پسند فرماتا ہے جو بدلے کا اختیار رکھتے ہوئے بھی کسی شخص کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت ہی رحم ہے اور وہ اپنے بندوں میں بھی یہی صفت دیکھنے کا خواہاں ہے، تبھی تو بار بار وہ معاف کرنے اور رحم کرنے کا فرماتا ہے۔ اذا، آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی اچھائی کے ہم سب معترف ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ اسی اچھائی کے سبب آپ اسے معاف کر دیں گی۔ یشر نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے اپنے ہاتھوں میں دباتے اسے ہمت اور حوصلہ دیا جو یشر کی باتوں پر شدت گریہ سے رو رہی تھی۔ اور میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، میں جانتا ہوں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں، مگر ایک درخواست ہے، ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ اذا، میں نے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو فیہا آپا اور زبیر بھائی کو دے دیں۔ اذا نے اپنی حیرت زدہ رونے سے سرخ ہوتی آنکھوں سے یشر کو دیکھا۔ پلیز یشر، میں اتنی اچھی نہیں ہوں، میں وہ سب نہیں بھلا سکتی، میں وفا کے بچوں کو اس بے مہر انسان کے سپرد نہیں کر سکتی، اس نے شدت سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا۔ اذا، آپ اس حقیقت سے نظریں نہیں چرا سکتی ہو کہ وہ بچے زبیر کے بھی ہیں، ان کی رگوں میں اس کا خون بھی دوڑ رہا ہے اور خون کی کشش کبھی کبھی نہ اپنا آپ ضرور منواتی ہے۔ اب میرے بارے میں غلط گمان مت کرنا، میں نے ساری عمر کے لیے ان کی ذمہ داری اٹھائی ہے، مگر اذا صرف ایک مرتبہ سوچو، اگر انہوں نے بڑے ہو کر آپ کو یہ کہا کہ آپ نے انہیں ان کے باپ کو کیوں نہیں دیا، آپ نے انہیں اپنے سگے رشتے سے دور کیا، تو اذا آپ کی ساری ریاستیں ایک پل میں ختم ہو جائیں گی۔ اذا، ماں باپ جیسے بھی ہوں وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں، میں یا آپ انہیں اپنی محبت کی ایک ایک بوند بھی دے دیں مگر اس محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہیں اپنے ماں باپ سے ہوگی۔ اذا، میں نہیں چاہتا کہ آپ کی محبت کو کوئی خود غرضی کا نام دے، کل کو یہی بچے یہ کہیں کہ آپ نے صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا۔ اذا، رشتوں کو بہت سوچ سمجھ کر برتنا پڑتا ہے، یہ قدم قدم پر امتحان میں ڈالتے ہیں۔ آپ بہت اچھی ہو اذا، اور اللہ اپنے اچھے بندوں کو آزمائشوں سے چنتا ہے، اور ویسے بھی یہ بچے زبیر سے زیادہ فیہا آپا کے سائے میں پلیں گے، کیا آپ کو ان کی اچھائی میں کوئی شک ہے؟ یشر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کے آنسوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، وہ بہت اچھی ہیں یشر، مگر میں اتنی اچھی نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، میں بالکل بھی اچھی نہیں ہوں،
وہ اس کے ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ عذاب میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ اچھی ہو، مجھے امید ہے آپ بہت اچھا فیصلہ کرو گے، اور آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے دل و جان سے منظور ہوگا، میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ یشر نے اسے خود میں سمیٹتے اسے اپنے ہونے کا یقین دلایا جو بکھرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ ساری رات پھر رضا نے اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر اس سے بہترین فیصلے کرنے کی درخواست کر کے گزاری۔ جن بچوں کو اس نے اپنی اولاد کی طرح پالا تھا انہیں انہی کے باپ کو دینا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا، مگر جو سگا رشتہ اللہ نے ان کے لیے لکھا تھا وہ اس کا واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے حاجات کے نفل پڑھے، اللہ سے اپنے فیصلے پر پرسکون اور ثابت قدم رہنے کی دعا مانگی۔ کیا کیا تکلیف دہ لمحے یاد نہ آئے تھے، مگر وہ اللہ کی نظر میں فرعون نہیں بننا چاہتی تھی۔ یشر نے بالکل صحیح کہا تھا، اللہ ہر لمحہ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ آج جب اللہ نے زبیر کی معافی کا اختیار اس کے ہاتھ میں دیا تھا تو وہ برتری کے زعم میں اپنے خاتے میں سفاکیت اور بے رحمی کے ببول نہیں اگانا چاہتی تھی، جس کے کانٹے ساری عمر اس کی ذات کو چبھتے رہے۔ وہ رحم دلی کی راہ کو چن کر عجز کی ہی سطح پر رہنا چاہتی تھی، اور بالآخر فیصلہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے اس کے دل کو سکون بخش دیا تھا۔ اگلے دن اس نے یشر کو اپنا فیصلہ سنایا۔ برائی انسان بہت آسانی سے کر جاتا ہے، مگر کبھی کبھی نیکی آپ کی پوری ذات کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ عزا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اسی لیے وہ فیصلہ سناتے بھی اپنے آنسوں کو روک نہیں پائی۔ یشر نے ہمیشہ کی طرح بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نیکی کرتے وقت آنسو نہیں بہاتے، اسے پوری محبت سے کرتے ہیں۔ کوئی خرچ آپ کے دل میں ہے تو اپنا فیصلہ ابھی بھی بدل لیں۔ نیکی کو اتنے باوقار انداز میں ادا کریں کہ اللہ حقیقت میں آپ کو اس کام کے لیے چنے جانے پر خوش ہو۔ یشر کا ساتھ ہی تو اس کا اصل حوصلہ تھا، مگر اگر وہ اسے اس کی غلطی کی طرف توجہ نہ دلاتا تو زندگی میں کہیں نہ کہیں وہ زبیر کے ساتھ یہ سب رویہ اپنانے پر ضرور پچھتاتی۔ یشر نے اسے پچھتاووں کی آگ میں سلگنے سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے نہ جانے کس نیکی کے عوض اتنا پاکیزہ دل والا بندہ اس کے نصیب میں رکھا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے اس نے یشر کو دیکھ کر فخر سے سوچا۔ اگلے دن انہوں نے فیہا آپا کو فون کیا کہ وہ دونوں بچوں سمیت ان کے ہاں آ رہے ہیں۔ کس مقصد کے تحت یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ یشر اسی رات شہاب صاحب کو فون کر کے تمام حالات سے آگاہ کیا۔ وہ جہاں زبیر کی حرکتوں پر غم و غصے کی کیفیت سے گزرے، وہیں عزا اور یشر کے فیصلے پر بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے بھی اگلے دن فیہا کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن دوپہر میں وہ لوگ زبیر اور فیہا کے سامنے تھے۔ زبیر سر جھکائے بیٹھا تھا، شہاب صاحب اور فریحہ بیگم بھی پہنچ چکی تھی۔ زبیر کے والدین بھی شرمندہ بیٹھے تھے کہ بہرحال انہوں نے اپنے دوست سے زبیر کی ہر حقیقت کو چھپایا تھا۔ زبیر نے ان سے معافی مانگی۔ جب ان کی بیٹی اس شخص کو معاف کرنے پر راضی تھی، پھر وہ کون ہوتے تھے اسے معاف نہ کرنے والے؟ انہوں نے بھی بڑے پن کا ثبوت دیتے زبیر کو معاف کر دیا۔ عزا، میں تم سے بھی معافی مانگتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میں یہ کہنے کا بھی حق نہیں رکھتا، مگر عزا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ عزا نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اللہ نے کیسا بدلہ لیا تھا، یہی وہ شخص تھا جو کبھی کروفر سے اس کی بہن کے لیے برے الفاظ بولتا اس کے سامنے سے گیا تھا، اور آج اتنے سارے لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑے معافی کا طلبگار تھا۔ میں نے اپنے بچوں کے صدقے آپ کو معاف کیا، حالانکہ یہ میرے بس میں نہیں تھا۔ اگر یشر مجھے حوصلہ نہ دیتے۔ عزا نے ڈبڈبائی نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے یشر کو دیکھا، جس کی مسکراہٹ نے عزا کا حوصلہ اور بھی بڑھایا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر فیہا کے پاس بیٹھی۔ آپا، میں نے اور یشر نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور میں امید کرتی ہوں آپ ہمارے فیصلے کا مان رکھیں گی، اس نے فیہا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کہو میری جان، ایک ہاتھ عزا کے چہرے پر رکھتے وہ اس محبتوں سے گندھی لڑکی سے بولی، میں وفا کے بچوں کو آپ کی عظیم گود کے سپرد کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ سے فیہا سے کہا۔ اسے لگا عزا نے اسے زندگی کی نوید سنا دی ہو۔ عزا، وہ حیرت اور خوشی کے باعث بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کے چہرے پر کھلنے والی چمک نے عزا کو احساس دلایا کہ یشر نے اس نے کتنی خوبصورت نیکی کروا دی ہے، ایک بے اولاد ماں کی ممتا کو سکون بخش دیا ہے۔ اس نے برستی آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ میں ان بچوں کو آپ کی ممتا کے سائے میں دینا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ انہیں یشر جیسا مرد بنائیں گی، عورت کی عزت کرنے والا، لوگوں سے محبت کرنے والا، دنیا میں صرف محبتیں بانٹنے والا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر اتنی شدت سے روئی کہ وہاں بیٹھے ہر شخص کی آنکھیں نم کر گئی۔ فیہا نے اسے محبت سے سمیٹ لیا۔ شام میں جب وہ لوگ وہاں سے نکلنے لگے تو شہاب صاحب نے یشر اور عزا کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں ڈیڈی، پھر آئیں گے، ابھی تو کل آفس ہے۔ یشر نے سہولت سے انکار کیا۔ میں چلی جاؤں؟ عزا نے یشر سے ان کے ساتھ جانے کا پوچھا۔ یشر نے گھور کر اسے دیکھا۔
ہاں نا میری جان، تم چلو، 1-2 دن رہ کر چلی جانا۔ تب فضا کی شادی پر بھی تم لوگ زیادہ رہے نہیں تھے۔ فریحہ بیگم نے اذا کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کیا۔ نہیں ممی، ویکینڈ پر ہم آ جائیں گے نا، ابھی واپس چلتے ہیں۔ یشر کسی صورت اذا کو لیے بغیر جانے کو تیار نہ تھا۔ اس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں جاتا تھا، کہاں 2-3 دن۔ تم آتے رہنا ویکینڈ پر، اذا بھی ہمارے ساتھ رہے گی۔ شہاب صاحب بھی اسے لے جانے پر باسط ہوئے۔ یشر نے بہت مرتبہ اذا کو تنبیہی نظروں سے دیکھا، مگر وہ جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی، اور دل میں یشر کی اپنے لیے یہ بےقراری دیکھ کر محظوظ ہوئی۔ ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ اسلام آباد کے لیے چلی تو گئی، مگر پھر خیال آیا یہ شرارت مہنگی نہ پڑ جائے، اور اس کا خیال بالکل درست تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے لاتعداد میسیجز یشر کو کیے، مگر ایک کا بھی جواب نہیں آیا۔ اب حقیقت میں اس کے ہاتھ پاؤں پھولے، اسے اپنے مذاق کے سنگین ہونے کا احساس ہوا، اور یہ احساس دو چند ہو گیا جب یشر نے اس کی کسی کال کو بھی پک نہیں کیا۔ اسی میں وہ لوگ گھر میں پہنچ گئے۔ شہاب صاحب نے اپنی خیریت سے پہنچنے کا بتانے کے لیے یشر کو فون کیا تو اس نے اٹھا لیا، مگر اس کے بعد بھی اذا کی کوئی کال پک نہیں کی۔ اذا کے لیے وہاں رات گزارنا مشکل ہو گیا۔ اگلے دن اس نے صبح ہی واپس جانے کی رٹ لگا لی۔ ڈیڈی پلیز مجھے کسی طرح واپس بھجوا دیں۔ شہاب صاحب اذا کے ساتھ بھی ویسے ہی بے تکلف تھے جیسے یشر کے ساتھ تھے۔ وہ بلا جھجک ان سے بات کر لیتی تھی۔ آرام سے بیٹھی رہو ادھر ہی کچھ دن۔ غضب خدا کا، کیسے تمہیں آنکھیں نکال کر یہاں آنے سے روک رہا تھا؟ انہوں نے اذا کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف آنکھیں نکالی تھی، 1-2 دن اور رہی تو کچا چبا جائیں گے۔ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر کچھ دن واقعی آرام سے رہو یہاں، تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے۔ انہوں نے اذا کو ایک اور مشورہ دیا۔ پلیز ڈیڈی بھجوا دینا، اس نے لجاجت بھرے انداز سے کہا۔ آخر انہوں نے رات کی فلائٹ سے اسے بھجوا دیا، اور گھر فون کر کے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ اسے ایئرپورٹ سے پک کر لے۔ یشر کا گھر جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اذا کے بغیر تو ویسے بھی گھر بالکل ہی بھائیں بھائیں کرتا تھا، لہٰذا یشر گھر دیر سے جانا چاہتا تھا، جبکہ ابھی تو صرف 8 بجے تھے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ گھر سے کام کرنے والے لڑکے کا فون آ گیا۔ ہیلو بھائی جان، آپ گھر کب آئیں گے؟ اس کے پوچھنے پر یشر کو لگا اس نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آ جاؤں گا یار، تمہیں کیا جلدی ہے؟ اس نے اکتاہٹ سے جواب دیا۔ نہیں وہ بھائی جی، بھابھی بھی نہیں ہے تو آپ کو کھانا کون گرم کر کے دے گا، اسی لیے میں نے سوچا پوچھ لوں تاکہ آپ کے آنے تک یہیں رکا رہوں۔ اس کی بات پر یشر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہائے یار، ایک تو تمہاری یہ بھابھی بھی نہ۔ خیر تم چلے جاؤ، میں 10 بجے تک آؤں گا کھانا کھا کر۔ یشر کچھ کہتے کہتے رک کر بات کا رخ بدلتے اسے جانے کا کہنے لگا۔ ٹھیک ہے۔ فون رکھتے وہ دوبارہ سے کچھ پینڈنگ کام کرنے لگا۔ اذا سے وہ سخت قسم کا ناراض تھا۔ جس وقت وہ گھر پہنچا گھر کی سب مین لائٹس بند تھیں۔ لاؤنج کا دروازہ بند کر کے جیسے وہ لاؤنج کے وسط میں آیا، ایک راستہ بنایا گیا جو دیووں سے ایک راستہ بنایا گیا جو اس کے کمرے کی جانب جاتا تھا۔ یشر پہلے تو حیران ہوا، پھر کسی کے ہونے کا احساس بڑی شدت سے ہوا۔ فضاؤں میں جس وجود کی خوشبو بھری ہوئی تھی اس نے یشر کو اندر تک سرشار کیا۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس راستے پر چلتا اپنے کمرے کی جانب آیا۔ دروازے کے آگے گلاب کی پتیوں سے بڑا بڑا سوری لکھا تھا۔ یشر بے اختیار اس سرپرائز پر ہنس پڑا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پورا کمرہ موم بتیوں کی روشنی سے جگر جگر کر رہا تھا۔ بیڈ کے آگے بہت سی موم بتیوں سے دل کی شکل بنائی گئی تھی۔ وہ اذا سے کبھی بھی اتنے رومانٹک سچویشن کریٹ کرنے کی امید نہیں رکھتا تھا۔ گلاس وال کے پاس اذا یشر کو اسی ساڑی میں نظر آئی جو اس نے فضا کی شادی پر اس کے لیے بہت محبت سے لی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اذا نے مڑ کر یشر کو دیکھا، اور یشر اسے اتنے سجے سورے روپ میں اپنے لیے تیار دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ ساری ناراضگی اتنے شاندار استقبال پر ہی ختم ہو چکی تھی، مگر صرف دل میں۔ السلام علیکم، اس نے یشر کی جانب مسکرا کر دیکھتے ہوئے پہل کی۔ وعلیکم السلام، آپ نے تو 2-3 دن اور رہنا تھا وہاں، کچھ زیادہ جلدی نہیں آ گئی؟ یشر نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ آپ کی ناراضگی رہنے دیتی تو رہتی نا، اس نے بھی منہ پھلایا۔ میری ناراضگی کا بڑا خیال آیا آپ کو، اور اشاروں سے آپ کو جانے سے منع کر رہا تھا۔ یشر نے اس کے مقابل آتے ہاتھ سینے پر باندھتے اس کے چہرے کے خد و خال کو محبت سے دیکھا۔ مجھے اشاروں کی زبان سمجھ نہیں آتی، اذا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ یشر نے اس کے چہرے پر پیار سے اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے اذا کو اپنی نظروں سے پگھلایا۔ محبت کی زبان تو سمجھ آتی ہے نا؟ یشر کی غمگین آواز پر اسے لگا اس کا دل اتنی زور زور سے دھڑکا کہ اسے لگا یہ سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس میں تو میں بالکل کوئی ہوں، اذا نے اس سے نظریں چراتے ہوئے گویا اپنی غلطی مانی۔ آج کے استقبال سے تو نہیں لگ رہا۔ اذا اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ آپ جیسے بندے کی محبتوں نے کچھ تو اثر دکھانا تھا نا، اس نے نظریں جھکاتے کہا۔ ابھی تو میں نے اپنی محبتیں نچھاور ہی نہیں کی۔ یشر نے اس کی کمر کے گرد اپنا بازو باندھتے اذا کو محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔
بچوں کے بغیر گھر کتنا سونا لگ رہا ہے نا، ازا نے اس کی بات نظر انداز کرتے کہا۔ یشر کو سمجھ آ گئی وہ بات بدلنا چاہ رہی ہے۔ ڈونٹ وری، ہم جلد ہی انتظام کر لیتے ہیں، یشر نے شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی بات ازا کی سمجھ میں آیا اس کے چہرے پر لالی بکھر گئی۔ تھینک یو ازا، میرا مان رکھنے کے لیے۔ یشر نے سنجیدہ ہوتے پیار سے اپنے شریک سفر کو دیکھا، جو حقیقت میں اس کی شریک سفر تھی، جس نے اس سفر کا آغاز ہی یشر کی عزت سب کے سامنے بڑھا کر کی تھی، تو باقی کا سفر اس کے ہمراہ کتنا خوبصورت گزرنا تھا۔ ازا نے محبت سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ یشر، وہ فیصلہ بہت مشکل تھا، مگر اللہ نے آپ کی صورت میں مجھے بہت جو ہمت دی، اس نے مجھ سے یہ نیک کام کروا لیا۔ میں اسے معاف کر کے واقعی بہت مطمئن ہو گئی ہوں۔ ایک بوجھ سا تھا جو دل سے اتر گیا ہے۔ ازا کی بات پر یشر نے محبت سے اسے خود میں بھینچا۔ اس کا مطلب ہے اب آپ ہمیشہ میری فرما بردار رہیں گی؟ یشر نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے ہنستے ہوئے موضوع بدلا۔ ازا، مجھے آج اس رات اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے کچھ کہنا ہے۔ یشر اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، پلیز کہیے۔ ازا نے اسے اجازت دی۔ ہم محبت سے بھی پہلے اعتماد کا رشتہ بنائیں گے، کبھی کوئی غلط گمان ایک دوسرے کے لیے دل میں نہیں لائیں گے۔ مجھے آپ کی محبت سے بھی پہلے آپ کا اعتبار چاہیے، یشر نے سنجیدگی سے کہتے ازا سے وعدہ لیا۔ ازا، رشتوں کے ٹوٹنے کی اصل وجہ ہی رشتوں میں بے اعتباری ہے۔ ہم محبت تو کر لیتے ہیں، اعتبار نہیں کرتے، جو سب سے زیادہ ضروری ہے، یشر نے اسے وعدہ لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اب کوئی بات آپ سے چھپانے والی غلطی نہیں کروں گی، ازا نے مسکراتے ہوئے یشر کو دیکھتے اپنے ہاتھوں میں یشر کے ہاتھوں کو دبایا۔ گڈ گرل، اب اتنا سجنے کی وجہ؟ آپ تو سادگی میں مجھے گھائل کر گئی ہو، اس روپ میں کیا بالکل ہی میرے ہوش اڑانے کا ارادہ ہے؟ یشر کی جذبے چھلکاتی نظریں اب ازا کا طواف کر رہی تھی۔ فضا کی شادی پر تو میں پہن نہیں سکی تھی، تو میں نے سوچا آپ اتنی محبت سے لے کر آئے ہیں، کیوں نہ آج آپ کو خوش کر دوں، ازا نے سادگی سے بتایا۔ مجھے تو خوش کر دیا ہے، اب اپنی خیر منا لینا، یشر نے معنی خیزی سے اسے کہتے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھائے۔ کچھ دیر بعد وہ نائٹ سے سوٹ پہنے باہر آیا، جہاں ازا اب بھی ویسے ہی بیٹھی تھی۔ اب اتنی محنت سے جو آپ نے سوری کہا ہے، اس کا کچھ تو خراج دینا آپ کا حق ہے۔ لائٹس آف کرتا، نائٹ بلب آن کرتا یشر اس کی جانب بڑھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ازا کو ہوش آیا۔ آج کوئی مووی دیکھیں آپ کی پسند کی؟ سیریسلی میں اب چیخیں نہیں ماروں گی، ازا نے یشر کا دھیان اپنی جانب سے ہٹانے کی ناکام کوشش کی، جو ازا کے گرد اپنی محبت کا سار کھینچ رہا تھا۔ ابھی تو ہماری رومانٹک مووی سے لطف اٹھائیے، یشر کی غمگین آواز نے ازا کی حالت غیر کی۔ پھر ازا کے کانوں میں اس نے اپنے پسندیدہ گانے کے چند اشعار گنگنائے۔ If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget what we told before we get too old? Show me a garden that's bursting into life. All that I am, all that I ever was, is here in your perfect eyes. They are all I can see. I don't know where, confused about how as well. Just know that these things will never change for us at all. ازا کی مسکراہٹ نے اسے سب کچھ بھلا دیا اور اس نے ازا کو۔ اور یہ تھا خوبصورت سا ناول۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اچھا، جب میں نے اس ناول کو سٹارٹ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کی سٹوری کیا بنے گی، کہ وہ آلریڈی میریڈ ہے، اس کی سیکنڈ شادی ہو رہی ہے اور شادی بھی اتنی جلدی ہو رہی ہے، وہ جیسے کہتے ہیں چٹ منگنی پٹ میں ہے، بٹ ویسے والا ہی سین تھا، اس نے جلدی سے اس کا رشتہ مانگا۔ میں نے کہا یہ کہانی بڑھے گی کیسے آگے، اور اتنے زیادہ اس کے پیجز ہیں۔ تو پھر کہانی بہت مزے کی تھی، اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا۔ بعد میں ٹوسٹ آیا کہ اچھا وہ اس کے تو بچے تھے ہی نہیں، اس کی بہن کے بچے تھے اور اس کا بہنوئی ہی اس میں انوالو تھا۔ تو بہت اچھی سٹوری تھی، الگ تھی، تھوڑی سی ڈفرینٹ تھی، اور مجھے تو بہت زیادہ مزہ آیا۔ میں نے بہت زیادہ اس ناول کو انجوائے کیا۔ یقیناً آپ لوگوں نے بھی اس ناول کو اتنا ہی انجوائے کیا ہوگا جتنا میں نے کیا ہے۔ اور دیکھتے ہیں پھر کوئی اور اچھا سا ناول، اگر تو مجھے اس کا اور ناول کو ملتا ہے انا الیاس کا تو میں ضرور پڑھوں گی، نہیں تو پھر ہم کوئی اور اچھا سا ناول پڑھیں گے۔ ویسے میں بہت اچھے ناولز ہی پڑھتی ہوں، بٹ آپ لوگ سنتے نہیں ہو یار، کیا پرابلم ہے؟ سارے ناولز ہی بہت اچھے ہوتے ہیں جو میں ان کو دیکھ کر پڑھتی ہوں، اگر ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ سٹوری اچھی نہ ہونا تو میں بالکل اس کو شروع نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ اور دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔